ہمارے شہر میں قیمت ہمارے سر کی لگی، ہمارے شہر میں قیمت ہمارے سر کی لگی، کہ پھر بھی اپنا جو نعرہ ہے میرا قائد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 جون 1992 آپریشن بلیو فاکس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور معلومات افزا پروگرام لے کر میری آواز سنو کا میزبان سہیل یوسفزئی حاضر خدمت ہے اور اپنے ناظرین کو آداب عرض کرتا ہے۔ 19 جون 1992 کو ایم کیو ایم کے خلاف جھوٹ در جھوٹ بول بول کر دھوکے سے تاریخ کا بدترین فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ اس فوجی آپریشن کو باقاعدہ آپریشن بلیو فاکس کا نام دیا گیا۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی جماعت تھی۔ نئی نسل کے بچوں جوانوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اس وقت آصف علی زرداری اپنی سابقہ حکومت میں بے پناہ کرپشن کی بنیاد پر مسٹر 10% کا خطاب پا چکے تھے۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ملک میں 2% اشرافیہ کی لوٹ مار اور سندھ کے وڈیروں کی بدماشیاں عروج پر تھیں۔ تب پارلیمنٹ نے بظاہر طے کیا کہ ملک سے لوٹ مار اور جاگیرداروں وڈیروں کی بدماشیاں ختم کرنے کی غرض سے ایک فوجی آپریشن ناگزیر ہے۔ کل ملا کر 72 بڑی مچھلیوں کے ناموں کی باز گشت خوب ہوئی، جن میں آصف زرداری کا نام سر فہرست تھا۔ آپریشن بلیو فاکس کی منظوری پارلیمنٹ نے دے دی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل آصف نواز اور کور کمانڈر کراچی جنرل نصیر اختر تھے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین ایک طاقتور، منفرد اور بے باک رہنما کے طور پر پورے پاکستان میں 8 سے اوپر کے زلزلے کے جھٹکے پیدا کر چکے تھے۔ 1991 میں میجر کلیم کیس کی سازشی کہانی بھی ان کے ذہن میں موجود تھی، اور اپنے دائیں و بائیں موجود الف اور عین کے سروں کو سانپ کے پھن میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے کارکنوں کو ہوشیار رہنے کی واضح ہدایت کر دی تھی۔ پھر پارلیمنٹ نے جب آپریشن بلیو فاکس کی منظوری دی تو الطاف حسین کے خدشات یقین میں بدل گئے کہ آپریشن ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے بہت واضح اور کھلے الفاظوں میں اپنے کارکنان و ذمہ داران کو خبردار کر دیا، اور آپریشن کی صورت میں کسی بھی مزاحمت سے روک کر ایک بڑی گہری سازش کو ناکام بنا دیا، کہ جس میں کئی ہزار مہاجروں کا خون یہ کہہ کر بہا دیا جانا تھا کہ دیکھو یہ اپنی فوج سے لڑ رہے ہیں، ہم نہ کہتے تھے یہ دہشت گرد اور ملک دشمن ہے، یہ دہشت گرد اور ملک دشمن ہے۔ ٹھیک توقعات کے مطابق 19 جون 1992 کو آپریشن بلیو فاکس کراچی کے گلی کوچوں میں وارد ہو گیا، اور یہ چلاک نیلی لومڑی کبھی لانڈی تو کبھی ملیر تو کبھی لیاقت آباد چوکڑیاں بھر بھر کر معصوم مہاجر نوجوانوں کا خون کرتی رہی، اور ان کے ہم نوا اور گھر کے بھیدی آفاق اور عامر میر صادق بن کر اپنے ہی لوگوں پر شب خون مارتے رہے۔ لیکن تاریخ بہت بے رحم ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مسجد کے ممبر پر ہیں یا طوائف کے کوٹھے پر، وہ آپ کو کچرے دان میں پھینک دیتی ہے۔ کہ تاریخ میں یہ بھی ہوا کہ اسی آپریشن کے روح رواں جنرل نصیر اختر اور بریگیڈیئر امتیاز نے متعدد بار ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہا کہ جناح پور کا الزام جھوٹ اور لغو تھا، غلط تھا۔ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن بدنیتی اور جھوٹی اطلاعات پر مبنی تھا، اور تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ پھر آفاق اور عامر دونوں نے ٹی وی چینلز پر یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے فوج کی ایجنسیوں کے لیے کام کیا۔ لیکن ہزاروں شہیدوں کا لہو فوج کے ان جرنیلوں اور ان کے اعلی کار میر صادقوں کی گردن سے تا قیامت ٹپکتا رہے گا، جب تلک کہ انصاف اپنا کام مکمل نہ کر لے۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی تو دوسری طرف متعدد بار میں نے ٹیلی ویژن پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی جس میں آفاق احمد یہ بات کہتا سنائی دیتا ہے کہ اس نے جو بھی اختلاف کیا مہاجر نظریے سے انحراف کی بنیاد پر کیا، یعنی کہ اس کے بقول کہ متحدہ گورنمنٹ کے قائد الطاف حسین مہاجر نام ختم کرنا چاہتے تھے۔ بھائی
سیانے کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے بھی لیے عقل درکار ہوتی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ 19 جون مہاجر قومیت کے خاتمے کے خلاف اعلان بغاوت تھا تو ان بکراتوں سے پوچھنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان تو 1997 میں ہوا. آپ نے تحریک اور قائد کے خلاف سازشیں 1988 سے شروع کر دی تھیں اور اس کی وجوہات قطعی طور پر مہاجر نام سے متعلق ہرگز نہیں تھیں. اس وقت تو مہاجر تحریک پورے جوبن اور عروج پر تھی. اپنے جھوٹ کو اپنے پاس رکھو. ابھی تحریک کے پرانے لوگ زندہ ہیں جنہیں سب حقائق معلوم ہیں. معزز خواتین و حضرات، اب ہم یہ تاریخی حقائق ہی جاننے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے ایسے مہمان ہیں جو 19 جون 1992 کے بدترین فوجی آپریشن کے چشمدید گواہ ہیں. ان سے اس کی کہانی پوچھیں گے، ان سے اس کی کہانی کے بارے میں معلومات کریں گے، ان سے حقائق پوچھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے قبل کہ آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زور زبردستی والا فیصلہ سنا کر ریاست پاکستان کی یرغمال عدلیہ نے پوری دنیا پر ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بکری کو شیر اور شیر کو بکری کس طرح بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے. بہرحال دہشت گردی عدالت کے عمل کے دوران اتنا قانونی استحکام اور کمزوریاں ہیں کہ ایک طویل کالم لکھا جا سکتا ہے، جس پر ضرورت ہوئی تو قلم کی سیاہی ضرور خرچ کروں گا. ابھی محض یہ بتانا مقصود ہے کہ شہید عمران فاروق کی اہلیہ، جو یقیناً کارکنان سمیت پوری مہاجر قوم کے لیے محترم و معتبر ہیں، کو عین فیصلے کے فوری بعد بذریعہ شاہ زیب خانزادہ پیش کیا گیا. اور شاہ زیب خانزادہ نے اس پورے انٹرویو میں حتی الامکان کوشش کی کہ شمائلہ باجی بانی و قائد جناب الطاف حسین کے حوالے سے کوئی ایک جملہ بھی ایسا کر دیں کہ یرغمال میڈیا منہ کی بواسیر اگلے 7 دن تک اگلتا رہے. یہ خواہش مرداری ثابت ہوئی، بلکہ شمائلہ بہن نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا کہ جو پروپیگنڈا عمران فاروق بھائی کے حوالے سے کیا گیا کہ خدا نخواستہ وہ کوئی الگ پارٹی بنانا چاہتے تھے یا وہ قائد کو چھوڑنا چاہتے تھے، بالکل لغو اور بے بنیاد ہے. بلکہ انہوں نے تو الطاف بھائی کو الطاف بھائی کہہ کر مخاطب کر کے اپنے قائد کے لیے اپنے اندر کے جذبات بھی بری قوم کو سمجھا دیے. البتہ وہ جس دکھ کرب اور مشکلات کا شکار ہیں اس کا اظہار بھی انہوں نے برملا کیا، اور کوئی بعض امیر مہاجر کارکن و عوام ان کے اس دکھ اور کرب کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے. ادھر دوسری طرف بانی و قائد MKM جناب الطاف حسین بہت واضح طور پر یہ خود بتا چکے ہیں کہ عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد سے ذاتی طور پر خود ان کی بیوہ شمائلہ بہن کی بھرپور امداد وہ ذاتی طور پر کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے. یہ حقیقت ہے کہ عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد سے شمائلہ فاروق باجی اور ان کے دونوں بچے باقاعدگی سے لندن سیکریٹریٹ میں تقریباً ہر تقریب میں بالخصوص عمران فاروق بھائی کی برسی کے موقع پر شرکت کرتے رہے ہیں، جس کی تصاویر و ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں تحریک پر اور تحریک کے وسائل پر سرکاری سرپرستی میں جبری قبضے کے بعد تحریک بدترین مالی بحران کا شکار رہی، اور اس میں اس وقت کئی گنا اضافہ ہوا کہ جب لندن میں تحریک کے مالی معاملات کے کرتا دھرتا طارق میر اور محمد انور نے اپنے بانی قائد کو پیٹ دکھائی اور لالچ کے کارن تحریک کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو کر تحریک کی جائیداد پر قبضہ کر لیا. اس موقع پر بھی بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی نے اس موقع پر بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی جن کی پوری زندگی مالی معاملات کے حوالے سے شفاف آئینے کی مانند رہی ہے اور جن پر پوری مہاجر قوم مکمل اعتماد کرتی ہے، نے ہر معاملے کو کھول کر قوم کے سامنے رکھا اور قوم و کارکنان کو بتایا کہ وہ طارق میر محمد انور کو کہتے ہیں کہ وہ تحریک کی امانت واپس کریں تاکہ وہ فلیٹ شہید انقلاب عمران فاروق بھائی کی بیوہ کے حوالے کیا جا سکے. اس کے برعکس محمد انور اور طارق میر بیہودہ حقائق سے عاری الزامات لگا کر پہلو تئی کرتے رہے. ابھی کارکنان اور مہاجر قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد انور اور طارق میر کو کہیں کہ وہ تحریک کی امانت تحریک کے قائد کے حوالے کریں. محترم ناظرین، سامعین، آج کا یہ پروگرام ہمارے ان موضوعات پر مشتمل ہے. میں اپنے وقت ضائع کیے بغیر اپنے آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے انتہائی معذرت خواہ بھی ہوں کہ انتہائی اہم نوعیت کی ایک پریس کانفرنس محترم شفیع برفت بھائی نے کی ہے. اس کے علاوہ مصطفیٰ عزیز آبادی رابطہ کمیٹی کے رکن اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات، وہ بھی ابھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے اور انتہائی اہم نوعیت کی کچھ خبریں جو ان کے پاس ہیں وہ بتائیں گے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ہم معذرت خواہ اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام کچھ ڈیلے ہوا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھرپور طریقے سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، خاص طور پر کہ نئی نسل. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان میں
ہمارے ساتھ میں تعارف کراتا چلوں کہ تراوش علی بھائی ساؤتھ افریقہ سے ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل MKM کے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈیٹرائٹ سے ریحان عبادت موجود ہیں جو کہ سینٹرل آرگنائزر ہیں MKM امریکہ کے، ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سینٹرل آرگنائزر بھی موجود ہیں محمد یوسف بھائی، ان کو بھی میں آداب عرض کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے MKM امریکہ کے جوائنٹ سینٹرل آرگنائزر عاطف شمیم بھائی بھی موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ تو بلا کسی توقف کے علی تراوش بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ علی تراوش بھائی، 19 جون 1992 آپریشن بلو فاکس، میں نے بہت تفصیل بھی ابھی آپ بیان کی، اور آپ خود اس کے آپ بہت سینئر طریقہ کارکن ہیں، آپ چشمدید گواہ ہیں بہت ساری چیزوں کے۔ ہماری نئی نسل، میرے آپ کے بچے جن کو ابھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، میں چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کچھ ہم ریویو کریں اور بتائیں ان کو کہ حقائق کیا تھے۔ تو 19 جون 1992 کے حوالے سے آپ کے پاس کون سی ایسی چیزیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بچوں کی معلومات کے لیے؟ تو آپ کائنڈلی علی تراوش بھائی۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو میں بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو آداب عرض پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس پروگرام کے شکریہ کو وعلیکم پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تمام ماؤں بہنوں بزرگوں کو سب کو السلام۔ جیسا کہ 19 جون کا آپ نے تذکرہ کیا، 19 جون ہم گزشتہ کے سیاح کے طور پہ تیار ہے کہ ہماری قوم پہ شب خون مارا گیا تھا، اور ہماری قوم پہ خون مارا گیا تھا، ہماری شب خون تھا، اور ساتھیوں کے اور ساتھیوں کو یقیناً جب 19 جون 1992 کے آئے تراوش بھائی آپ کی آواز جو ہے بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، بہت رک رک کے آ رہی ہے۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کی آواز آتی ہے لیکن بہت ڈسٹربنس کے ساتھ آ رہی ہے، رک رک کے آ رہی ہے، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی شاید آواز، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں بھی، تو اگر آپ اس آواز کو اس دوران میں درست کر لیں، ہم آپ سے بالکل بات کرتے ہیں۔ تو میں اس دوران میں یوسف بھائی کی طرف جاتا ہوں۔ محمد یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے سینٹرل آرگنائزر۔ آداب عرض یوسف بھائی۔ آداب عرض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ جی بولیں شروع۔ جی نہیں، وہ پوائنٹ میرا آگے آپ کے سامنے جو آپ پوچھ رہے تھے علی بھائی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائد طریق الطاف حسین بھائی، رکن کمیٹی، رابطہ کمیٹی، اور قائد طریق الطاف بھائی کے جانثار وفادار ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاریخ کے شہداؤں کو سلام۔ یہ تاریخ کے جو شہداء تھے، ان ساتھیوں نے اپنی شہادت کیسے دی اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ 19 جون 1992 کا آپریشن، یہ عامر اور آفاق احمد ٹرکوں میں بیٹھ کے، آرمی کے ٹرکوں میں بیٹھ کے انہوں نے
कराची में शब्बे खून मारा, ये वो बेगरत लोग हैं जिनको हम कहें कि ये मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों में से हैं। इन्होंने जवान जवान बच्चों का कत्ल आम किया और पूरी कराची में जिस तरह की लाशें गिरी हैं कि लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, कि हमारे वालिदैन वो भी अगर आते थे लाशें उठाने तो उनको भी एजेंसी वाले जो है अरेस्ट कर लिया करते थे। तो मजबूरन फिर हमारी खवातीन ने वो जनाजे उठाए। वो दिन हम भूल नहीं सकते हैं कि इन बेगरतों ने किस तरीके से हमारे साथियों को शहीद किया और कादे तहरीक मोहतरम अल्ताफ भाई और पूरी महाजिर कौम से गद्दारी करी। कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इन लोगों को समझ चुके थे कि ये एजेंसी से मिल चुके हैं और इसलिए कादे तहरीक अल्ताफ भाई ने कहा कि जाएं, आप लोगों का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये लोग कोई बातें बताया नहीं करते थे सोहेल भाई। ये लांडी कोरंगी पूरे कराची में इन्हीं का ही होल्ड था और ये दोनों जोन के दोनों इंचार्ज थे। लांडी के जो है ये आफाक अहमद, जो पूरा मलिर, शाह फैसल, कोरंगी, ये सारे और वहां पर नाज़ाबाद वगैरह जो है ये आमिर खान देखता था। पूरी कराची में होल्ड इनका था। तो कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इन पे बहुत भरोसा करते थे और बल्कि ये उस टाइम कहा जाता था कि ये अल्ताफ भाई के राइट और लेफ्ट हैं। राइट और लेफ्ट पहले अल्ताफ भाई के ये होते थे। इन बेगरतों ने कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की कमर पे छुरा घोंपा। कादे तहरीक अल्ताफ भाई इनकी जो बैठते थे, जब अल्ताफ भाई मीटिंग करते थे तो अल्ताफ भाई की फैसलों में जो ना ये देखें, कायद पे हम कहते हैं कि अंधा एतमाद, कायद जब अंधा एतमाद कर लिए तो कायद जो कहेगा तो हमने वो करना है, हमने अपनी जान पे खेल के करना है, वो हमने करना है। हमने ये नहीं बोलना है कि हम कहां से लाएंगे, हम क्या करेंगे और हम किस तरह करेंगे। तो बहरहाल कायदे तहरीक ने अल्ताफ भाई ने कुछ सवाल इनसे किए, उसमें ये पूरे नहीं उतरे और वहीं से जो है कायदे तहरीक ने जो है भाप लिया कि ये एजेंसी से बिक चुके हैं। ये वापसी में वहां से जब मीटिंग खत्म होती है ये आते हैंगे तो जो है यूनिटों में आके जो है मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े एक मिशन पे जा रहे हैं और साथियों ये उनका मकसद सिर्फ ये बताने का था कि हम जब वापसी आए तो हमारे साथ रहना, हम तुम्हारे तो जो है ये हमें भी कैप्चर करना चाहते थे कि जब हम वापसी आएंगे ट्रकों में बैठ के तो तुम हमारे साथ मिलके काम करना। तो तकरीबन जो है ये अपनी पॉलिसी में जो है कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के जियाले, जानिसार, साथी, लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और पूरे कराची के अंदर जो नाज़ाबाद जितने भी एरिया, औरंगी टाउन, जितने भी एरिया जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कादे तहरीक अल्ताफ भाई के जानिसार साथी नहीं बिके। जब ये वापसी आए तो फिर इन्होंने उनके साथ जुल्म किया, उनको अरेस्ट करवाया और उनकी पट्टियों में, उनके आंखों में पट्टियां बांधकर उन लोगों को जो है ना शहीद करवाया। जिसमें हमारे लांडी सेक्टर के जो है ना वो अशरफ जैदी भाई, आमिर सिद्दीकी भाई, ये खालिद जमील भाई, इसमें कितने ऐसे नाम हैं जिसमें हमारे फारूक भाई और जो है रेहान भाई और जो है ना खालिद जमील भाई, कितने ऐसे खालिद जी भाई, कितने ऐसे नाम है, कितने हजारों के हिसाब से हमारे 25,000 साथियों को शहीद किया। और इन बेगरतों ने जो है इस महाजिर कौम पे जो शब्बे खून मारा है, ये महाजिर कौम कभी भी सोहेल भाई नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। इन्होंने महाजिर कौम पे बहुत जुल्म किया। इन्होंने आर्मी के साथ बैठ के इन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी सोहेल भाई, इनके पास कार्ड थे, ये अपने कार्ड दिखाते थे वहां पर। हमें वहां के जो इलाके के लोग थे वो हमें फोन करके बोलते थे भाई ये तो वर्दियों में उतरे हैं, इनके पास आर्मी के कार्ड हैं। और फिर ये जो है उनके जरिए थ्रेट करवाते थे कि आप हमसे आके मिलो, हमारे साथ काम करो। तो ये आफाक तो बहुत से टीवी इंटरव्यूज में इसका देख रहा था, ये तो ये करता है कि जी बड़े जो है हमें तो बड़ा वेलकम किया था लांडी कोरंगी के लोगों ने जब हम आए सुबह और ये और वो। नहीं, ऐसा नहीं था। आपने जो है मेजर कलीम का केस आपने सुना होगा। ये मेजर कलीम ने जो ये बात कही थी कि जो है मुझे एमक्यूएम वालों ने मारा, मुझे एमक्यूएम वालों ने जो है पकड़ लिया था, ये उसी टाइम भी मेजर कलीम भी आया था। तो इन लोगों ने वहां पर जो है अटैक किया लांडी के अंदर, लेकिन ये इनके पास असला था, सामान था, लेकिन सोहेल भाई इनके पास वो जज्बा नहीं था। वहां पर साथी मौजूद थे, साथियों ने जो है इन लोगों को लकड़ियों, डंडों और जो चीजें थी
جو ہم لوگ جو ہے وہ جس طرح چیزیں استعمال کر سکتے تھے ہم لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا. جب یہ نکل کے جب یہ بھاگ گئے تو اس میں جو ہے کچھ ساتھی وہاں پر رہ گئے, اور اس کے بعد جو ہے میجر کریم چھڑانے کے لیے آیا, میجر کریم چھڑانے کے لیے آیا کہ بھائی ان کو پالا جگہ پہ جو یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. بالکل میجر کریم خود وہاں پر آیا جو ہے لانڈی 86 کے ایریے میں, اور وہاں پر جو کسی گھر کے اندر وہاں پر وہ ان کے کچھ فیصل وغیرہ کے جو نام جو یہ لوگ لیتے ہیں گے, یہ فیصل وغیرہ اور جو ہے دو چار اور نام شعیب. تو اس کو اپنا یوسف بھائی میں نے بھی یہ سنا ہے کہ اس کو اغوا بھی تو انہوں نے کیا تھا, کیونکہ جیسا آپ نے بتایا یہی کرتر دھرتر تھے, وہ مہاجر خیل کیا تھی, وہ مہاجر خیل بالکل ایسے ہی ہے سہیل بھائی, بالکل ایسے ہی ہے. ان کو پھر آرمی نکال کر لے کے گئی, ان بیغورتوں نے ان کو جو ہے شہید ان کو جو ہے ان کو, اور اس کے بعد الزام لگا دیا ایم کیو کو کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا ایم کیو والوں نے مارا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے سہیل بھائی. یہ تو آرمی کے بڑے بڑے جو ہے نا یہ تو نے تو ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. جی تو یوسف بھائی جو میں نے مطلب دیکھا سنا ہے ساری چیزیں ظاہر ہے میرے بھی سامنے ہیں, تو لڑنا تو تھا ہی نہیں, اور الطاف بھائی کی حکمت عملی کبھی رہی نہیں ہے لڑنے جھگڑنے والی ہے, مارنے, اور اپنے اس وقت کیونکہ پاکستان کی پوری ایک دائرہ کار میں کام کر رہے تھے, الطاف بھائی نے سارے دکھ سہے, ساری مشکلیں صحیح ہیں, لیکن کبھی تشدد کا درس نہیں دیا. تو اس وقت بھی اس آپریشن پہ الطاف بھائی نے اسی لیے کہا تھا نا کارکنوں سے کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ, سورج کی کرن بھی نظر نہیں آیا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ان کا تو پلان یہی تھا کہ جھگڑانا ہے, لڑانا ہے, تاکہ ٹھیک ٹھاک لوگ مار دیے جائیں اور پھر یہ شور مچایا جائے دیکھو یہ دہشت گرد لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی تھا سہیل بھائی, ساتھیوں کے جذبے بہت بلند تھے. میں آپ کو یقین سے میں بڑے اعتماد سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے, اور جو ہے نا وہاں پولیس جو ہے وہ فائر کرتی تھی, اور ہم لوگ جو ہے پتھر سے مقابلہ کرتے تھے. ہمیں اس بات کا ہوش نہیں ہوتا تھا, ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے نا کہ ہم پتھر مار رہے ہیں, وہ پتھر پولیس کو لگے گا نہیں لگے گا, وہ گولی ہمارے لگے گی نہیں لگے گی. تو ہمارے اندر ہم ساتھیوں میں وہ جذبے تھے, اور الطاف بھائی نے تو بالکل جو ہے کہہ دیا تھا کہ ان کو آپ جو ہے نا آنے دو, ہٹ جاؤ. لیکن ساتھیوں میں اتنا جذبہ تھا, اتنا جو ہے نا قائدی محبت تھی, لیکن جو ہے نا جو ساتھی نہیں نکل سکے تھے انہوں نے اپنی جان پھر اس طرح بچائی, وہاں سے پھر وہ نکلے. ٹھیک ہے یوسف بھائی, آپ کی طرف میں ابھی آؤں گا دوبارہ, ابھی ظاہر ایک پروگرام طویل ہے اور اس پہ بات کریں گے. یقیناً جو لوگ بھی جو مہاجر کارکنان جون 1992 کو شہید کیے گئے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. تمام شہیدوں کے لیے یقیناً ہماری دعائیں ہیں, اور ان کے لواحقین خاص طور پہ ان کے بیوی بچے جو بیچارے بچے یتیم ہوئے, بہنیں ہماری بیوہ ہوئیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر عظیم عطا کر فرمائے, اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں, ان کے سر پر دست شفقت ہمیشہ رکھتے رہیں. علی تراویش بھائی, آپ کو اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل آپ کی میری آواز آ رہی ہے. جی تو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اپنا وہ وہیں سے شروع کر دیجئے جہاں سے آپ کا منقطع ہوا تھا سلسلہ. تو سوال وہی ہے میرا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا جس طرح سے ابھی یوسف بھائی نے بتایا, تو میں تو خیر اس تناظر میں جا رہا ہوں کہ 19 جون 1992 برپا کیوں کیا گیا, آخر کیا کہ اس کی بنیاد بنا کر یہ آپریشن کیا گیا. وہ فاکس اس کو تو یہ بھائی صاحب یہ آپریشن دراصل شب خون مارا اسی لیے کیا تھا کہ یہ کہاں ہے وہ 72 بڑی مچھلیاں, کیوں میں 72 بڑی مچھلیاں, تو اس کا اندازہ مچھلیوں کا میں 72 بڑی مچھلیاں کیوں ہوتی, یا کون سے ڈاکو سارے دار تھے. ہم تو اس کے نام سے بھی نا واقف تھے کہ یہ جس کی بنیاد پہ لوگوں نے اپروول لے کے اور یہ آپریشن شروع کیا گیا. اور آپ جو ہے تحریک ہماری ہزاروں تصاویر اور ہزاروں داستان کی بنیاد پہ ہم ہر سال جتنے لوگوں کو عوام نے دیکھا. آج ایک الگ بات ہے جو ان علاقوں میں جس پہ شب خون مارا گیا پوری دنیا نے معاملہ کیا, اور کچھ لوگ ایسے کہ جو آپ سے جو اس وقت تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, کہ انہوں نے اس پہ معاملہ خود کیا کہ بھائی یہ فوجی ٹرکوں کے اوپر جو آپ سوار کرا کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہو, جن کو جو ہے وہ جو پولیس بھی اور MQM نے جن کو کرائم کی بنیاد پہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے کی بنیاد پہ اور غلط کاموں کے اوپر نکالا تھا, ان چہروں کو انہوں نے دیکھا ان ٹرکوں کے اوپر, باقاعدہ لا کے آپ کی گلیوں پوچھوں میں ان کو اتارا گیا,
اور جو بربریت کی گئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی تھوڑی ہے. یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں الطاف بھائی نے تو ان خدشات کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا جب یہ اپروول لی جا رہی تھی اس کی. تو الطاف بھائی نے بالکل بات شکاف الفاظ میں کارکنوں کو بھی بتایا تھا اور ذمہ داروں کو بھی بتایا تھا کہ بھائی یہ جو آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہم پہ شب خون مارا جائے گا. مجھے اتنے بو آ رہی ہے بالکل ویسے ہی ہوا. بھائی نے کارکنوں کے اندر یہ جو آپریشن ہے یا جو کو میرے پاس اطلاع ہے کہ جن کرمنلز کو ہم نے نکالا ہے وہ ان کی گودوں میں جا کے بیٹھ گئے اور سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. اور وہی ہوا آپ کے. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ الطاف بھائی نے میسج دیا کارکنان کو کہ وہ سورج کی کرنیں نہ دیکھیں اور بھائی کے الفاظ تھے کہ فوج کے اگر چند بڑے پاگل ہو گئے تو تم جو اپنے کے سامنے فوج کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم جو ہے وہ ایسی کوشش کی سورج کی کرنیں بھی نہ دیکھو. تو وہ حکمت تھی. الطاف بھائی کو پتا تھا یہ پلان آئے تھے کہ مہاجروں کا قتل عام کر کے اور لوگوں کو یہ بات کہیں گے کہ ایم کیو کی وجہ سے جو ہے تم پہ شب خون مارا گیا متنفر کرنے کو جو مائنس. اچھا تراویش بھائی ایک طرف ابھی جیسے آپ نے کہا ایک طرف وہ لیڈر ہے جس کے پاس وہ طاقت تھی کہ اگر وہ آنکھ کی ایک جنبش بھی اپنے ابرو جنبش جیسے کہتے ہیں نا وہ بھی کر دے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اس وقت وہ طاقت الطاف حسین کے پاس تھی لیکن الطاف حسین نے اس طاقت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا نہیں جانا. جو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ طاقت کو حاصل کر کے جو ہے تسلیم سر خم رکھو خود کو خدا نہیں سمجھو. تو ایک طرف تو وہ الطاف حسین تھے جو اپنے کارکنوں ایک طرف وہ الطاف حسین تھے جو اپنے کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ امن فوج کے سامنے نہیں آنا ہے یہ سازش ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ فوج تھی کہ جس نے الطاف بھائی کی اس عمل کے جواب میں لاشوں کے انبار لگا دیے. یہ کیا تضاد ہے؟ جی بالکل تضاد نہیں ہے. وہ بالکل اسٹریٹجی جو فوج کی تھی جو آئی ایس آئی کی اسٹریٹجی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی وڈیروں کی جاگیرداروں کی فیوڈلز کی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی اس کا خلا کمل کرنے کے لیے وہ درست ان کے تئیں اس لیے تھی کہ الطاف حسین کی جو پریویس آپ دیکھیں 1988 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر کلین سوپ کیا صاحب آپ نے پنجاب کے اندر جناب الطاف حسین بھائی کا مینار پاکستان پہ آپ ان کا میں تو اس کو خطبہ کہوں گا صاحب خطبہ جو تمام پاکستان کے جو اس وقت ناپاکستان ہے یا فوجستان ہے اس کے لوگوں کو الطاف حسین بھائی نے وہاں پہ جا کے یہ تمام جو چیزیں تھی اجاگر کرنا شروع کر دی تھی. الطاف حسین بھائی کی تو شروع دن سے یہ پالیسی نہیں تھی. کب آپ تو ظلم کہتے ہی چلا ہے صاحب آپ کو تو ہر دور کے اندر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب سے ایم کیو بنی. جس وقت قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے 11 جون 1978 کو اے پی وجود میں لے کے آیا تو آپ کی کالج اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کے ساتھیوں پہ تشدد ہوتا رہا آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. طاقت تو اس وقت بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے پاس تھی. تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تو شروع جس دن انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا عدم تشدد کی پالیسی رہی تھی. بھائی آپ کو تو آپ کے اندر تو یہ سوچ جو اجاگر کی جو آج ہے آج کا مہاجر تھوڑی انشاءاللہ تعالیٰ یہ برداشت کرتا رہے گا. آپ کی قوم کے اوپر ظلم و ستم کیے چلے جا رہے ہیں آپ کے جوان بچوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. تو یہ ظلم و ستم کون سی قوم دنیا کی برداشت کرے گی؟ 1 2 3 4 5 ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو الطاف حسین بھائی نے تو ماضی کے اندر عدم تشدد کی پالیسی اختیار کی اور ہمیشہ امن کا درس دیا. آج سندھی جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی جو سندھی ہمارے سندھ کے جو سندھی ہمارے جو لوگ ہیں آج جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بنیادی یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو وہ آج سے 30-35 سال پہلے دیکھ چکے ہیں. وہ تو بیچ کے اندر ان پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی جو تھی جو ان کی سازشیں تھیں اس کی بنیاد پہ آپ کو دور رکھا گیا. آپ سندھیوں کو مار کے کراچی سے جو ہے ان کو اندرون سندھ بھیجا گیا, پنجابیوں کو مار کے پنجاب بھیجا گیا, بلوچیوں کو مار کے بلوچ بھیجا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی. یہ جو میڈیا ٹرائل آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آج کے تھوڑی ہے بھائی, یہ تو آپ کے 19 جون 1992 کو بھی کتنے لوگ ہم جن جگہوں پہ جن سیکٹر آفس میں بیٹھ کے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے, وہاں کے جو ہے لوگوں کے رفائی کام کیا کرتے تھے, ان ٹارچر سیلوں کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ وہاں پہ جو ہے وہ کنڈے لٹ کے وہاں پہ پھانسی کنڈے لٹکے ہوئے وہاں پہ چھٹیاں. ارے بھائی کہاں سے آ گئی بھائی چھٹیاں ہم تک اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو وہاں کے جانتے ہیں جو ان سیکٹر آفیسز کے اندر یونٹ آفیسز میں جو آپ کی مہاجر موب ہے نا یا واٹ ایور کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے اور اپنے مسائل حل کرواتے تھے, وہاں پہ امداد کی جاتی تھی, وہاں سے آپ کا تمام زندگی کا کاروبار چل رہا تھا. ایم کے لوگ ہر طرح کا 24 گھنٹے کا رفائی کام کر رہے تھے. پھر وہ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہی آفیسز کے اندر کنڈے لگائے گئے, کنڈے لٹکے ہوئے حکومت خانے اور
यहाँ पे लोगों को ज़िबा किया जाता था। यहाँ पे भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या आप समझ रहे हैं कि 19 जून 1992 को जिस कौम ने देखा है कि वो अब तक बेवकूफ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 19 जून 1992 के बाद आपको आपके कारकुनान की जिंदगी हराम कर दी गई। आपकी माए बहनें बुजुर्ग हमदर्द, उन्होंने तहरीक का परचम बुलंद रखा और उसे शामिल किया। उस वक्त आपके लोग आपके में नहीं थे। उन लोगों ने, क्योंकि वो ये सब कुछ देख चुके थे कि एमक्यूएम क्या थी और क्या बर्बरियत की जा रही है, उस वक्त भी किया था और आज भी कायदे तहरीक जनाब हसन भाई के हम हजारों कारकुनान बाहर हैं। उस वक्त कराची के अंदर उनका एक्सेस मुमकिन नहीं है, हजारों साथी रूपोश हैं, लेकिन आज जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के नाम की माला जपते हैं लोग। ये जुल्म जबर सितम ये कब तक भाई पूरी रहेगा? ये आप जुल्म और सितम करके आपने पीस दिया। आज आप इल्जाम लगाते हो एमक्यूएम राह के लिए काम कर रही है और एमक्यूएम भारत से मदद मांग रही है। अबे हरामजादो, तुमने तंग कर दिए लोगों की। हमें आजादी है, हमारी कौम के बच्चों को तुम मार रहे हो, उनकी माशी कत्लेआम कर रहे हो, उनका समाजी कत्लेआम कर रहे हो, उनका हर तरह से कत्लेआम कर रहे हो। जिस घर में चाहते हो घुस जाते हो, माँ बहनों की बेहरमती करते हो और बोलते हो कि खामोश रहें। हमें तो शैतान से मदद अगर मांगनी पड़ी, हम शैतान से मदद मांगेंगे इंशाल्लाह। और जिंदगी के आखिरी सांस तक एमक्यूएम का कारकुन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का जो चाहने वाला है, दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेगा। और ये अब जो सिंधु देश की बात की जा रही है, जिस जद्दोजहद की बात के, ये सिंधु देश अब सिंधियों के हद तक महदूद नहीं रहा। आज आपका महाजिर, आपका उर्दू बोलने वाला माशाल्लाह से शाना बशाना साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल। सिलसिला अब रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपने जी मुकम्मल कीजिए अपनी बात। बस मैं एक्चुअल अपनी पूरी बात के अंदर सब चीजों वो ये मैं अपनी तरफ से जो है वो तमाम महाजिर कौम को जो है ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के कारकुन की हैसियत से। इंशाअल्लाह ताला हम रोजाना की बुनियाद पे आप तमाम लोगों को आगाह करेंगे हर हकीकत से, हर चीज से। ये तमाम चीजें कैप्चर्ड हो चुकी हैं। वहां के जितने टीवी चैनल्स हैं, वहां के जितना मीडिया है, वो सब कैप्चर्ड है। वहां पे वो चीजें दिखाई जा रही हैं। 1971 के अंदर जिस तरह से किया गया था, ये पतलून उतार रहे थे ढाका के अंदर और वहां पे कौमी तराने बज रहे थे और वहां पे ये तासुर दिया जा रहा था कि हम जो है वो ढाका पे कब्जा करने वाले हैं। आज बिल्कुल वही हिसाब किताब है साहब। आज जो मजलूम है उनको जालिम कहा जा रहा है। तो जो लोग उन अवाम के हमदर्द है, इनकी मौत है, इन फ्यूडल्स की, जागीरदारों, वडोरों की और पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की, उनको जो है वो भिड़िया बना के उनको क्रिमिनल दिखाया जा रहा है। तो हम भी आगाह करेंगे, हम भी हर सतह के ऊपर अपनी कौम को और वहां की मजलूम जो पिसा हुआ तबका है हम उसको आगाह करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे किसी भी सूरत में। और ये जो माइनस फार्मूला है, ये जो कुत्तों को भौंकने की आपको आवाज आ रही है, इससे भी मैं कहता हूं अपने साथियों से भी और अपनी कौम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब भी कुत्ते बिलबिलाते हैं, भौंकते हैं, तो उनको आसेब नजर आते हैं, उनको उनकी मौत नजर आती है। तो आज इनको अपनी मौत नजर आ रही है। ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के मतवाले जिस तरह से कराची, अंदरूनी सिंध में निकल के और पंजाब तक के अंदर आज काम कर रहे हैं लोग भाई। आज बबांगे दहल जो है वो केक भी काटे जा रहे हैं और अल्ताफ को 11 जून की मुबारकबाद दी जा रही है और 19 जून योम सियाह के तौर पे मना रहे हैं खुल के। लोग चौकिंग कर रहे हैं। ये चौकिंग इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया है? इन्होंने ये शौदा याद चौकिंग की है। ये किसने चौकिंग की है? ये हरामजादे सरकारी वर्दी वालों ने चौकिंग की है। लोगों को ये तासुर दे रहे हैं कि उसके गढ़ के अंदर, अल्ताफ हुसैन भाई के गढ़ के अंदर लोग मुतनफिर हो गए। बेटा मुतनफिर नहीं हुए हैं। कौम, तुम जुल्म और सितम से लोगों की जबानें खामोश कर सकते हो लेकिन उनका धड़कना नहीं रोक सकते। आज वहां पे हर दिल के अंदर अल्ताफ हुसैन धड़क रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्ताफ हुसैन भाई ने जो मैसेज दिया है सिंधु देश का, उस पर हर सफल होगा, चाहे उसके अंदर किसी भी कितनी बड़ी जो ये असाब की जंग है। असाब जंग के अंदर तुम अल्ताफ हुसैन को हरा सकते हो ना अल्ताफ हुसैन के कारकुनों को हरा सकते हो। हमने बहुत मुश्किलात झेली हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं। इस बात पे फख्र है कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन हमारे सर पे मौजूद हैं। जब तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी कारकुन सरेंडर नहीं करेगा। ठीक है तराइज भाई, बहुत खूब, बहुत मुदल्लल अंदाज में और बहुत खुले अल्फाजों में आपने पूरी महाजिर कौम को खास तौर पे ये पैगाम दिया है कि डरने, दबने और झुकने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कायद जब हयात है, आपके ऊपर एक साया, एक बड़ा दरख्त अल्ताफ हुसैन भाई की सूरत में जब तक मौजूद है, आपको घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस इतने बड़े बड़े जुल्म और आग और खून के दरिया अबूर करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो दरिया और आग और खून के आपने अबूर किए,
وہ بہت خطرناک تھے. جب آپ وہ جھیل گئے تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی مشکلیں آسان ہوں گی. وہی قومیں جیتتی ہیں جو صبر و تحمل کے ساتھ اور شعور کی آنکھ کے ساتھ حقائق کو جاننے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اچھے برے اور اپنے اور پرائے میں تمیز رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہی قوم جو ہے وہ سرخرو ہوتی ہے. اب میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاؤں گا. ہمارے سینٹرل آرگنائزر MQM امریکہ کے ریحان عبادت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ریحان بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام. اچھا ریحان بھائی, آج ہمارا انتہائی اہم نوعیت کا پروگرام ہے. 19 جون 1992 کو جو فوجی آپریشن MQM کے خلاف کیا گیا تھا, دھوکہ کر کے, دھوکے کے ساتھ دھوکہ دکھا کر, دکھایا کچھ گیا کرا کچھ گیا, اور پھر اس کے بعد کتنے ہی مہاجر نوجوانوں کو کراچی کی سڑکوں پر جو ہے وہ خون میں نہلایا گیا, اور ایک ناقابل اطلافی نقصان پوری مہاجر قوم کو بحثیت مجموعی اٹھانا پڑا. ابھی تراویش بھائی اور یوسف بھائی نے بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. میں اس سے قبل کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ 19 جون 1992 کا آپریشن کتنا جھوٹ پر مبنی تھا, کتنا لغو اور بے بنیاد معلومات کی بنیاد پر شروع کیا تھا, جس کا جو وقت نے ثابت کیا کہ یہ محض MQM اور الطاف بھائی کی آواز کو بند کرنے اور مہاجروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک ایسا شیطانی عمل تھا. اور وہ کیسے ثابت ہوا کہ جو روح رواں تھے, یعنی جو اس آپریشن کا روح رواں تھا, وہ کیا کہتا ہے, وہ آپ کو پہلے سنواتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل بھی سن لے کہ حقائق کیا تھے. بریگیڈیئر امتیاز کا ایک انٹرویو ہے, پہلے میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین سنیں اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. آئی ٹی ٹیم جہاں تک ٹھیک ہے. جناب پور کا تعلق ہے, کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے, میرا اس سے وہ ثابت کرنا یا کہنا وہ آپ سب لوگوں کا اپنا کام ہے. میرا ایک مخصوص ایشو تھا جس کو جو مجھے کنفرنٹ کیا گیا, میں نے نہیں, مجھے جب کنفرنٹ کیا گیا کہ کیا قومی اس نے متحدہ نے یہ جناب پور اسکیم تیار کی تھی, تو میرے جو حقائق پتہ تھے میں نے اس کا اظہار کیا. اور نہ صرف میں نے اظہار کیا, اسی وقت اسی نجی ٹی وی چینل کے اوپر جنرل نصیر اختر جو اس وقت کور کمانڈر تھے اور جن کی کمانڈ کے دوران میں یہ چیز بتائی گئی تھی پریس کانفرنس میں, انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے اور جو کچھ ہوا تھا اس کا انہیں افسوس ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سینٹنس اور بھی کہا کہ وہ جنرل نصیر اختر اب MQM والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. نہ بٹ جناب پور نو, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 20% غلط تھا یا 80% غلط تھا اور 20% ٹرو تھا. میں نے ٹوٹلی کہا ہے کہ 80 جو جناب پور کا بات ہے یہ MQM نے, الطاف حسین نے کبھی بھی اس قسم کی اسکیم نہیں بنائی تھی. اور یہ جو پریس کانفرنس میں ریلیز ہوا تھا جناب پور کے مٹیریل, وہ غلط تھا اور وہ ایک الزام تراشی تھی. ہائے 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 کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ریحان بھائی کتنے آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ جنرل نصیر اختر کہتے ہیں کہ جی مجھے افسوس ہے. یار یہ کیسا افسوس ہے کہ جو کتنے مہاجر کارکنان کو نگل گیا, اب وہ افسوس کر رہے ہیں بعد میں, کئی سال برس کے بعد. جناب پور جھوٹا تھا, جناب پور کا الزام جھوٹا تھا, MQM کے خلاف جو بھی آپریشن ہوا وہ غلط بنیادوں پر تھا. ریحان بھائی کیا کہتے ہیں آپ یار؟ جی گڈ آفٹرنون سہیل بھائی اور تمام دیکھنے والوں کو آداب. دیکھیں سہیل بھائی, یہ تو ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے 72 سال سے. آج بلوچ کس آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم اس 19 جون 1992 تو آپ نے لکھ دیا ڈارکسٹ ڈے, کہ وہ ڈارکسٹ ڈے تھا, ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اس آپریشن کی ابتدا تھی. لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا جائزہ لیں ڈیٹیل میں کہ 19 جون آیا کس وجہ سے, سبھی ہمارے ساتھی تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ 19 جون آنے کی وجوہات کیا تھی.
क्या वो वजूहत खत्म हो गई؟ क्या वो जिस कायद जिस मतलब अल्ताफ हुसैन की पूरी पार्टी, पूरी तहरीक, महाजिर कौम जिस पे ये ऑपरेशन किया गया, क्या अल्ताफ हुसैन झुक गया? क्या अल्ताफ हुसैन की कौम खत्म हो गई? क्या अल्ताफ हुसैन की तहरीक खत्म हो गई? क्या ऑपरेशन खत्म हो गया? 1992 से पहले की जो आप एक सवाल का इजाफा और ताकतवर हैं और हिंदी भाइयों के साथ मिल रहे हैं और मजीद वहां इत्तेहाद पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल एक सवाल का और इजाफा कर लेता हूं कि आज 28 साल के बाद मैं पूछता हूं आपके तवज्जुह से, पूरी कौम से, कि क्या अल्ताफ हुसैन का चैप्टर वाकई क्लोज हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको इन सब चीजों का जवाब देता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दिएगा। कुछ पॉइंट जो जहन में आते हैं वो साथियों की बात से तो मैं चाह रहा हूं उसको भी तो अब 92 से पहले के अगर आप 4 साल 5 साल उठा लें, वैसे तो तहरीक जो है वो APMS से जब शुरू हुई, फिर कहाँ MQM बनी, फिर वो इलेक्शन और बल्दियाती, वो सारा सिलसिला आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सीनियर साथी हैं। मेरी विलादत इस तहरीक में 1991 से हुई, लेकिन क्योंकि कराची का रहने वाला, मेरे पूरी फैमिली, मेरे खानदान का पूरा खून जो है वो MQM से वाबस्तगी रही है, कायद से मोहब्बत रही है, वालिद साहब की शक्ल में और पूरी फैमिली की शक्ल में, तो चीजें नजरों से गुजरती रहती थी। कम उम्री में, नौजवानी की उम्री में, यंग एज में, स्कूल एज में, जो समझ में आता था वो समझते थे, जो सुनते थे वो समझते थे, जो देखते थे वो समझते थे, जो पढ़ते थे वो समझते थे, जो कायद की बात सुनते थे जलसे जुलूस में जाके वो सुनने समझ, जो जितनी उस तक ताकत थी समझते थे। लेकिन आप साथी तो 80s से और उससे अर्ली से भी जो है वो तहरीक से वाबस्ता रहे और आप लोगों ने सारे 92 के पहले की जो हालात हैं वो सारी चीजें देखी। 92 हुई इसी वजह से कि जब अल्ताफ भाई ने जलसे में लाखों, ऑलमोस्ट करोड़ों लोग की मौजूदगी में 1 2 3 का पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ, वहीं पर यह फैसला हो गया था कि 92 होना है। तो अब अगर हमारी आवाम ये कह दे कि ये धोखा था, वो 72 मछलियों का कह के आए थे, फला कह के आए थे, तो ये हम अपने आप को दिलासा तो दे दें, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑन पेपर जो होती है ना ट्रेल, वो सिलसिला था। वरना हमें तो हमारा कायद बता चुका था कि क्या होने वाला है, डेट तक बता चुका था हमें, तो हमारा कायद सारी चीजों से आगाही कर चुका था कि ये मेरे 1 साइलेंट के बाद अब क्या होने वाला है, मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। तो हमारे लिए तो ये ऑपरेशन कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि शायद हम 20 समझ रहे हो, 19 को हो गया, इतना फर्क हो सकता है, लेकिन ये हमें पता था कि ऑपरेशन होना है। ये हमारा कायद हमें बता चुके थे, उन्होंने पहले से हमें आगाही दे दी थी। हमारे लिए कितनी बहाने वो करके किस वजह से आई थी आर्मी, वो हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग फैक्टर या धोखे वाला फैक्टर नहीं था, हम सब जानते थे। हाँ, दुनिया को बताने के लिए ऑन पेपर कि हम इस वजह से आए थे और हमने फिर आके ये चीजें देखी और ऑपरेशन जो है वो इस तर्ज में टर्न हो गया, वो एक अलग बात है, जिसकी फिर बाद में अभी आपने जो क्लिप दिखाई है उसमें वजाहत हो भी गई। बात ये है कि ऑपरेशन हो गया, हजारों लोगों का उसमें जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियली मर्डर भी हुआ। वो जो उस जमाने के जितनी भी SHOs थे, बहादुर अली और एक मतलब तवील सिलसिला है, उन लोगों ने हमारी महाजिर भाइयों के साथ, नौजवान साथियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किए, कितनी उनकी लाशों की बेरुमती हुई। और जिस तरह साथी बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि खवातीन को हमारे जो है वो जनाजों को कांधा देना पड़ता था। इस्लामी मुल्क, 2 कौमी नजरिया और ये सब चीजें जो है वो जो हमारे जिसकी बेस में हमारे आबा अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, वो हमने देख लिया कि उसकी क्या किस तरीके से वो फुलफिल हुई। तो कायदे तहरीक ने इन सब होने के बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद सर आपने कहा कि साथियों को यही हिदायत की कि हमने लड़ना नहीं है, हमने जो है वो इसी मुल्क में रह के, इसी मुल्क के लोगों को, इसी मुल्क की अदलिया पे, इसी मुल्क के कानून पे, इसी मुल्क की मीडिया पे और दुनिया के जो चलाने वाले इदारे हैं उन पे ट्रस्ट करते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हीं से इंसाफ लें। ठीक है भाई, हाइडिंग में चले गए, कायद का हुक्म था, कुछ साथियों ने जो है वो जज्बाती अपने, जिस तरह भाई कह रहे थे कि कुछ पत्थर उठाए, फना किया, कुछ साथियों ने डिलीट किया। जब जाहिर सी बात है अब घरों पे आएंगे छापे मारने और बहनों की बेहरमतियां करेंगे तो एक जनरल सा रिएक्शन होता है, एक नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन कायद की तरफ से ये हुक्म था कि पीसफुल, सूरज की किरणें नहीं देखनी है, सबने अंदर बैठना है और हम इंटरनेशनल फोरम पे ये केस लेके जाएंगे, महाजिरों का वहां पर लड़ेंगे। उसकी पजीराई भी हुई, UN भी गए, जनेवा भी गए। जो साथी उस जमाने में ओवरसीज में मौजूद थे उन्होंने यार UN के सामने, व्हाइट हाउस के सामने मुख्तलिफ जगह पे जलसे जुलूस किए, बेनजीर की आमद हुई, वहां पर जो जलसा हुआ वो
अमेरिका की तारीख का एक बहुत ही बड़ा जलसा था उस जमाने का, और उसकी जो है वो बाज़गश यूएन की बिल्डिंग में भी हुई और दुनिया भर में उसकी वो बाज़गश सुनी गई। तो केस उठाया, क्या इंटेंशन क्या थी कायद की कि हमें इस मुल्क के साथ रहना है, ये हमारी ही फौज है, हमारे लोगों ने मुल्क बनाया है, हमें इस मुल्क के साथ जो है वो कंप्रोमाइज करके और अपनी अपनी जायज मकासद को बना के और लीगल तरीके से सारे कानूनी दरवाजे खटखटा के तकाजे पूरे करके इसी मुल्क में रहना है। चीजें चलती रही, ऑपरेशन हुआ रुका, साजिशें होती रही, जिनापुर ये वो, वक्त ने दिखाया कायद की नीयत अच्छी थी, सोच अच्छी थी, ईमानदार, ऑनेस्ट, तहरीक कौम के वफादार थे, सच्चे कायद थे, हैं। उसी बेस पे जो है अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में दिखाया कि वही ब्रिगेडियर जो ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने ही आके जो है वो, चाहे वो ब्रीफ केस का मामला हो, चाहे वो जिनापुर का मामला हो, चाहे और कितने मामला हो, वो सारे उन्होंने सामने रख दिए कौम के सामने कि हमसे ये सब कुछ गलत कराएंगे। कायद का मुकदमा तो वहां वो जीत गए थे, ये कौम को और अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी को और अपने एक लीडर होने का मुकदमा वहां जीत चुके थे। लेकिन इस आगे पंजाबी फौज के एस्टेब्लिशमेंट को ये चीजें राज नहीं आई, ये ऑपरेशन उसके बाद से कभी रुका नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बीच में लंच ब्रेक आ गया या ड्रिंक ब्रेक आ गया, वो थोड़ा सा पीरियड गुजर गया और उसमें हमने जो है वो हमने भी जो है वो सांस ले लिया, हमें भी शायद उसमें जो है वो अपनी सांसों को रोक कर अपनी और मजबूत प्रिपरेशन करनी चाहिए कि कायद बताते रहे कि ये चीजें थमने वाली नहीं है, इस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है। उसके बाद ये चीजें चलती रही, फिर दोबारा से आपके जो है वो एक और ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में भी जो है महाजिर कौम को और कायद पे जो है मुख्तलिफ इल्जामात लगे। अगर आप उस नए जो 2013 में जो ऑपरेशन हुआ, अगर उससे पहले के मुशर्रफ वाले दौर को देख लें तो बाद में मुशर्रफ की ही वीडियो कई दफा हमारे नजरों के सामने से गुजरी है, जिसमें उसने ये कहा है कि मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि अल्ताफ हुसैन या एमक्यूएम के कोई लॉग से इनका कोई ताल्लुक है या कोई फंडिंग इनको होती है या इन लोगों की किसी भी किस्म की कोई फॉरेन सपोर्ट होती है। ये उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने और फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने, इन्होंने एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया कि उनके अल्फाज थे कि उनकी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं, या उनके आईएसआई की नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं। अब अल्ताफ हुसैन की कमर जब टूटी नहीं, अल्ताफ हुसैन जब झुका नहीं, अल्ताफ हुसैन जब बिका नहीं, कौम मजबूत से मजबूत अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप में मजबूर होती रही, तो उन्होंने फिर दोबारा से सिलसिला शुरू किया, फिर दोबारा गद्दार पैदा किए, जैसे हकीकी पैदा की, फिर कमालू लेके आए, भादराबाद लेके आए, पीआईबी लेके आए और अपने पपेट्स और उन करप्ट गद्दारों के थ्रू जो है अपने काम करते रहे। लेकिन असल सरमाया, असल सरकस्मा जो है वो होती है कौम, अवाम। आज भी अवाम अल्ताफ हुसैन के साथ है और इसका सबूत जो है 12 अभी पिछले गुजरे हुए इलेक्शन में भी नजर आ गया आपको, जिस तरह बाइकआउट हुआ। और उसका जो है अभी 11 जून ले लें या दिसंबर में जो हमारे शहीदों की जो हम लोग रामखानी के लिए जाते हैं उसमें अवाम का निकलना देख लें, यंग साथियों का, नौजवान साथियों का, मिलेनियम साथियों की सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लें अल्ताफ हुसैन के नारे लगाते हुए या केक काटते हुए पूरे पाकिस्तान में, और अच्छा ये में तो हो ही रहा है, किसी का बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये लेकिन पूरे पाकिस्तान, अच्छा ये जो आफाक अहमद कहता फिरता है मुख्तलिफ वक्तों में, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि ये जी बड़ी इसको पजीराई हासिल थी, लंडी मलीर में फलां था, ये था वो था, अरे वूल फूल जो कुछ कह रहे होते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं, अगली वीडियो में कुछ और बोल रहे होते हैं, ना मशरिक का पता ना मगरिब का। लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी कर रहा हूँ और अपने नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ, खासतौर पर नई नस्ल को, कि 1993 में जो इलेक्शन हुआ था, जो जिसका सूबाई असम्बली का बाइकाट किया था, ऐसी था ना, अगर मेरी तारीख दुरुस्त कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ठीक है जी। उसके बाद कौमी का बाइकाट किया था, माफ कीजिएगा, कौमी का बाइकाट किया था और एक दिन के फिर शायद वक्फे के बाद सूबाई में इलेक्शन लड़ा था एमक्यूएम ने। उसी लांडी मलीर से ऑपरेशन पीक पर था, ऑपरेशन उरूज पर था, ये सारे लोग वहां थे, एमक्यूएम के लोग वहां जा नहीं सकते थे इलाके में, तो वो इलेक्शन ऐसा जीता एमक्यूएम ने कि वो तारीख का हिस्सा है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखिएगा आप। फिर भाई ये तो बिल्कुल इलेक्शन जो है वो एक पैमाना होता है किसी पार्टी या किसी लीडर की पॉपुलैरिटी को जांचने का। और जिस तरह आपने बताया कि किस तरीके से इलेक्शन को हमने बाइकाट किया, तो वहां क्या परसेंटेज थी और उसमें कौन जीता, उसमें भी हकीकी का कुछ नहीं हुआ था। खैर एनीवेज, जो अपने आप को बहुत वो कर रहे थे ना कि हम
तो उसमें भी उनका कुछ नहीं हुआ था, जमात इस्लामी आई थी। और जब हमने इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद जो हालात हुए वो सबके सामने ही। फिर इसके बाद बीच में 256 का जो हुआ था, बड़े उसमें शोर शराबा हुआ था कि ठप्पे लगते हैं और ये ठप्पा माफिया है। फिर हमने कहा कि भाई आप अंदर भी कैमरे लगा लो, बाहर भी कैमरे लगा लो, अंदर भी मीडिया बिठा लो, बाहर भी मीडिया बिठा दो, अंदर भी रेंजर्स, बाहर भी रेंजर्स। और उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या हुआ, मतलब हजारों और सैकड़ों की कोई फतह नहीं थी उसमें, लाखों और करोड़ों का डिफरेंस स्टिल था। तो वो सारी चीजें तो ये तो जो साजिशें हैं, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ सुहेल भाई एंड में, वो यही है कि साजिशों का जो सिलसिला है ना, चाहे वो जिनापुर के हवाले से हो, और अब जो उस वक्त भी रौका था, और अभी जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, अभी जो आप लोगों की नजरों से गुजरा भी है कि एम अनवर ने जिस तरह से पार्टी की क़यादत पे इल्जाम लगाए कि इंडिया से या रॉ से जो है फंडिंग होती रही है, और वो खुद भी इसमें शामिल रहे हैं और लेके आते थे एक्स वाई, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने गुजरी है, जिस पर राब्ता कमेटी का बयान भी आ गया है, और हो सकता है आपके आईटी के साथ ही ऐसा ब्रेकिंग न्यूज उसको चल। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये कोई पहली साजिश नहीं है। अच्छा, साजिशों का सिलसिला जो मैं आपको जो तसलसल लेके आ रहा था ना, वो ये था कि साजिशों का सिलसिला जो चलता हुआ आ रहा है आज के दिन तक, एम अनवर के इस बयान तक। एक सेकंड, मतलब अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज हमें दी है, ये कि एम अनवर का कोई इंटरव्यू आज नशर हुआ है जिसमें उसने एमक्यूएम पर रॉ का एजेंट होने का या रॉ से पैसे लेने का इल्जाम लगाया है, यही कहा आपने अभी? जी, उसने रॉ का नाम तो नहीं, लेकिन अच्छा। भारत ने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया से फाइनेंशियल तो सपोर्ट, इंडिया वो खुद जाते थे पार्टी की क़यादत से कहते थे। जी, तो मतलब वो खुद रॉ का एजेंट, वो खुद इंडियन एजेंट, यानी इंडियन शहरी, इंडियन एजेंट हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम इंडिया से पैसे वसूलते हैं। वाह वाह। और ये वो इल्जाम लगा रहे हैं उस वक्तों में, ये उस वक्तों का इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद ये कह के चलेगा कि नहीं, एमक्यूएम का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अब वहां की चलाने वाली आईएसआई, वहां की चलाने वाली आर्मी खुद ही कह रही है कि नहीं है, और ये जो है वो बड़े दूल्हा बन के आ गए, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, इनको फिर आज किसी ने। तो मेरा मकसद यही था कि जो साजिशों के जो सिलसिले हैं वो आज के दिन तक चल रहे हैं, और उसकी वजह चलने की यही है क्योंकि आज के दिन तक अल्ताफ ना बिके हैं, ना उनकी पॉपुलरिटी में कोई कमी हुई है, ना उनकी ताकत में कोई कमी हुई है, क्योंकि असल ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। अवाम लोग जो है अल्ताफ भाई के साथ मिल रहे हैं, और ना सिर्फ अब महाजिर, अब आप तो ना सिर्फ उर्दू स्पीकिंग सिंधी, बल्कि आपके अंदरून सिंध से जो सिंधी भाइयों की मोहब्बत और अकीदत जो अल्ताफ भाई के साथ जुड़ रही है। जैसा आपने बताया कि अभी एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो शफी बरफत भाई ने की है, और उसमें उन्होंने जिस तरह सिंधी भाइयों की अल्ताफ भाई की क़यादत पे एक अंडर ट्रस्ट और एक ब्लाइंड, एक उनकी क़यादत पे जो है वो जिस तरह उन्होंने बताया कि हम सब अल्ताफ भाई के साथ ही हैं, और पूरी सिंधी कौम जो है वो अल्ताफ भाई के साथ है। तो अल्ताफ भाई की पॉपुलरिटी अल्ताफ भाई के साथ तमाम मजलूम कौमें मिल रही हैं। बलोच भाई भी अल्ताफ भाई को अपना लीडर कहते हैं, सिंधी भाई भी अल्ताफ भाई को अपना लीडर कहते हैं, महाजिर तो अल्ताफ भाई को अपना लीडर मानते ही हैं, ये सब मिल रहे हैं। तो इन अल्ताफ भाई की इस ताकतवर चश्मा अवाम का होने से किसी को तो मिर्चें लग रही हैं। 19 जून का 11 जून का जो आपका ट्रेंड चला है पाकिस्तान में, जिस तरह से पंफलेट लगे हैं, फ्लायर्स लगे हैं, किसी को तो परेशानी हुई, किसी को तो तकलीफ हुई। आप पारा में किसी को तो ये हुआ कि हमने इतने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर दिए, कमालू क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है। अल्ताफ भाई जो है वो दिन ब दिन उनकी जो है पॉपुलरिटी, तो उस साजिश को लेके अब ये एम अनवर के पास आ गए। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सेंट्रल ऑर्गेनाइजर एमक्यूएम यूएसए की हैसियत से, एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से, उनके तमाम इल्जामात को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद डिनाई करते हैं, हम उसकी परजोर मजम्मत करते हैं, और यकीनन ये मैटर जो है वो लीगल टीम को, लॉयर्स को दे दिया है। अब मजीद आने वाले वक्तों में वही इस चीज पे जो है वो आगे परसू करेगी इस मैटर को। हम इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे। राब्ता कमेटी का भी बयान आ गया है, सर्कुलर जारी हो गए हैं, वो भी सामने आपके आ देंगे अभी। तो ये साजिशों का सिलसिला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्ताफ भाई जो वो पहले से ज्यादा मजबूत लीडर है, और इनको पता है कि अगर कोई आजादी इस मुल्क को दिला सकता है जालिमों से तो वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन। ये तो होगा। ठीक है। आपने बहुत तफसील से बहुत अच्छी बातें हमारे नाज़रीन को बताई हैं, लेकिन एक बात जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, आज GS सिंध मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शफी मोहम्मद बरफत भाई ने एक बहुत ही इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
اور وہ ضرور سنیے گا. وی آر الطاف پہ وہ براہ راست دکھائی گئی تھی اور اس کا لنک موجود ہوگا, اسے ضرور سنیے گا. اس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں, لیکن جو سب سے اہم بات جو میں نے ان کو نقطہ نوٹ کیا اور جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے واضح اور واشگاف لگا, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سندھی رہنما, کوئی سندھی بولنے والا, سندھ کا باسی, سندھ کا سپوت, پاکستان کی اشرافیہ کو, پاکستان کی فوج کو, پنجابستان کی فوج کو, پنجابستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر الطاف حسین کا بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے سندھ میں مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا. یہ شفیع برفت نے آج بڑی واشگاف الفاظ میں جو ہے یہ کہا ہے, اور یہ ان کی پوری پریس کانفرنس کا ایک اہم نچوڑ اور اہم نقطہ تھا. اب میں آتا ہوں سہیل بھائی ایک بات مجھے اور دینی ہے, اگر آپ ایک سازش کی طرف اور اشارہ کرنا ہے جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کے حوالے سے, اور ان کا جو کیس چل رہا تھا اس کی جو تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان میں انڈکلیئر ماشاءاللہ ہے, یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان میں فیصلے آپارہ میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. آپ آئیے گا بالکل, بس میں ایک پوائنٹ اس میں دیتا ہوں آپ کو جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پھر آپ اس پہ پوری تفصیلی بات ساتھیوں سے کر لے گا, میں بھی اس میں مزید انپٹ دے دوں گا. میں کوئکلی صرف ایک بات کہہ جاؤں کہ سازشوں کو جو میں جوڑ رہا تھا اس میں ایک یہ سازش بھی ہے کہ شہید انقلاب عمران فاروق بھائی کی بیوہ کو جس طرح سے شاہزیب کے پروگرام میں لایا, اور مجھے پتا ہے اس میں آپ ڈیٹیل میں بات کریں گے, الطاف بھائی نے اس پہ بھی آج ایک بریکنگ نیوز میں ابھی دیر چل رہی ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کی ابھی عمران فاروق بھائی کی بیوہ شمائلہ باجی سے بات بھی ہوئی ہے, اور ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اور الطاف بھائی کی ان کے بیٹے علی شان سے بھی بات ہوئی ہے, اور قائد تحریک الطاف بھائی نے دعا بھی دی ہے ان کو صحت کے لیے. یہ سازشیں جو ہیں یہ بند کریں. مہاجر قوم اور پاکستان کی اب عوام جو ہے ان سازشوں کو اچھی طرح جانتی ہے کہ جیسے ہی 11 جون ہوا الطاف بھائی کے نعرے لگنے شروع ہوئے, ویسے ہی آپ پارا نے جو ہے وہ اپنی نیگیٹو اور اپنی دشمن پالیسی اور اپنی سازشیں کرنا شروع کر دی. تو ٹائمنگ بھی اگر چیک کریں, آصف پاشا بھائی کی مقص شدہ لاش سے لے کے, نیاز لشاری بھائی کی شہادت سے لے کے, عمران فاروق بھائی کا کیس لے کے, لندن میں مصطفیٰ عزیز آبادی کو پر جو بھائی کو پر جو طارق میر نے جو کیس کیا وہ لے کے, پھر یہ ایم انور کو لے کے آنا جیو پہ, یہ ساری سازشیں یہ سب اس کی تعداد آتا ہے کہ کسی کو آگ لگی کہ 11 جون کو کیا کتنے زبردست طریقے سے اے پی ایم ایس او کا 42 فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا. ٹھیک ہے, بہت اچھے. معزز خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو کا انتہائی اہم پروگرام جو 19 جون 1992 کے فوجی آپریشن بلیو فاکس کے حوالے سے ہم نے جس کا انعقاد کیا ہے, اور اس پر بہت سیر حاصل گفتگو ہم اپنے مہمانوں سے کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے ابھی جیسے کہ ریحان بھائی نے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی بتائی ہے جو میرے بھی علم میں ابھی آئی ہے کہ متحدہ قوم کے بانی و قائد جناب الطاف حسین نے شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی اہلیہ شمائلہ باجی کو فون کیا, ان کی خیریت دریافت کی کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی ہیں. تو انہوں نے ان کو فون بھی کیا, ان سے خیریت بھی پوچھی, ان کے صاحبزادے بڑے علی شان سے, ہمارے بیٹے سے گفتگو بھی کی ہے, اور اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس والے موضوع پر بھی ہم ابھی اپنے اگلے پورشن میں آئیں گے. ہمارے ساتھ عاطف شمیم بھائی موجود ہیں, اور میں آپ سب کو یہ بھی بتایا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے سیکریٹری اطلاعات اور انتہائی سینئر تحریکی کارکن الطاف بھائی کے مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی ٹیلی فون پر موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. مصطفیٰ بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, مصطفیٰ بھائی کو میری آواز شاید نہیں جا رہی, تو جیسے ہی درست ہوتی ہے تو ہم مصطفیٰ بھائی سے گفتگو کریں گے. اس دوران میں ہم عاطف شمیم بھائی کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے جوائنٹ ایم کے ایم یو ایس اے کے جوائنٹ سیکرٹری جوائنٹ انچارج بھی ہیں. عاطف بھائی, آپ 19 جون 1992 کے حوالے سے, کیونکہ آپ بھی بڑے گواہ ہیں ان ساری جو کچھ بھی آپریشن لانچ ہوا تھا, اس وقت تحریک کا حصہ ہیں, تو ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے اپنی یادداشتیں؟ سہیل بھائی بہت شکریہ. بانیو قائد تحریک الطاف حسین بھائی آداب, اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو سلام.
सोहेल भाई 19 जून 1992, यकीनन मैं उस वक्त तो तहरीक का हिस्सा इस अंदाज में नहीं था, लेकिन यकीनन अपने गली मोहल्लों के अंदर हमने तहरीकी साथियों को काम करते हुए देखा। उम्र के उस हिस्से के अंदर भी हमने वो खौफ और हिरास अपनी गली मोहल्लों के अंदर देखा जब ये बख्तर बंदे और ये दीगर जो अपनी फौजी गाड़ियों के अंदर और अपने मलबूसात के अंदर उस असलों की नुमाइश करते हुए उन गलियों में दाखिल होते थे। लेकिन मैं इस आपके सामने ये बात जरूर रखूंगा कि 19 जून 1992 यौम सिया की सूरत में हम जो मनाते हैं वो एक ऐलान जंग है कि हम किसी भी जालिम के सामने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और ये कौम हाजिर कौम किसी भी जालिम के सामने अपना सर नहीं झुकाएगी। ये वो ऐलान जंग हमने अपने तजदीद के को उस अंदाज में दोहराया और हर साल इस तजदीद को दोहराते हैं। हमने ये बात देखी कि आज जिस तरीके से दीगर साथियों ने बात की कि 19 जून 1992 का वो माइंडसेट, वो गुलाम पसंद माइंडसेट के किसी अंदाज में इस पढ़ी लिखी ज़ी-शऊर कौम को अपना गुलाम बना ले, उस गुलाम की सोच को राइज करने के लिए 19 जून 1992 लाया गया और आज तक उसकी काविशें, उसकी साजिशें, उसके तांदे बांधे जा रहे हैं। लेकिन आप तमाम नाजरीन के सामने ये चीजें तमाम साथियों ने रखी कि किस अंदाज में इन साजिशों को या आज आप देखें शहीद साथियों के मस्तशुदा लाशें मिले, उसके बाद यादगार शोदा हक या ये यादगार के ऊपर पहले भी इन्होंने जो है, क्योंकि है तो ये तालिबान की औलाद ना, जो इनके अजदाद करते थे, इन्होंने जिंदगी भर मुसलमानों का कत्लेआम किया इस फौज ने, नापाक फौज ने, सही है, चाहे बंगाल में किया हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में किया हो, चाहे उर्दू में किया हो, चाहे फलस्तीन में किया हो, चाहे काबे पे किया हो, तो इनके मुंह को मुसलमानों का और मजलूमों का खून लगा हुआ है। ये तो इनकी तारीख है। उस वजह से और ये वही अंदाज जो इनके बड़ों का था, क्योंकि औलाद तो ये तालिबान की है, उसके वही हरकतें आज ये यादगार पे शहीदों के कब्रिस्तान के ऊपर अभी कुछ और भी तस्वीर नजर से गुजरी, बहरहाल वो आपके प्रोग्राम के अभी हिस्सा नहीं है, लेकिन उस कर्ब को यादगार के हवाले, यादगार शोदा के हवाले से इस तरह तो ये तब इनको आज इस कौम को ये समझना होगा। खास तौर पे मैं मुखातिब हूं, सिंध के अंदर दो मुस्तकिल कौमें, मुस्तकिल बाशिंदे हैं, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले। लेकिन उर्दू बोलने वाले जो बहुत आपके नाजरीन और हमारे साथी, हमारे लोग आज सवालात करते हैं, मैं उनको ये बात बबांगे दोहल और इस बात पे उनके तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं कि खुदारा ये बात समझें कि शायद लोग आप ही कहते हैं, कुछ लोगों से बात होती है कि यार ये एमक्यूएम से लड़ते हैं, फौज को मसला है या अल्ताफ भाई से मसला है। बाखुदा इनको हमारी कौम से मसला है। इनको एक ऐसी गुलाम कौम चाहिए, इनको पता है ये उर्दू बोलने वाले ये उनके बच्चे हैं जिन्होंने बर्र-ए-सगीर पाक हिंद के अंदर भी गुलामी कबूल नहीं की और अपनी जद्दोजहद की। आप यकीन मानिए हम जैसे दीगर और बहुत सारे साथी, जिस तरह भी आसिफ पाशा भाई की तरह इनके घर थे, इस कैसा जंगल का कानून है इस मुल्क के अंदर, अपने बच्चों को अगर इस मुल्क के अंदर जालिम फौज के सामने परवरिश कराना चाहते हैं तो ये वर्दी फिर आपकी है। तारीख आपको दोबारा अल्ताफ हुसैन नहीं देगी, तारीख आपको दोबारा मौका नहीं देगी। बंगाली वो अक्लमंद कौम थे, बंगाल के लोग, जिनको तारीख ने मौका दिया तो उन्होंने एक लात मार के इनकी गुलामी से निजात पाई और इनको और इनकी इतनी ताकत और इतने बहादुर अपने आप को बनते हैं। ये पंजाबी फौज, दुनिया ने इनका तमाशा देखा कि 92,000 फौजियों ने किस तरीके से वहां पत्थर उतारा। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और एक बात और भी मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं कि आज पूरे दिन ये 92 के 19 जून 1992 के बाद से भी ये रॉ और इंडियन फंडेड और ये साथी इनकी बकवास और चीजें सुन रहे हैं। ये बेशरम इतने बेगैरत फौज है, ये इतने जलील लोग हैं कि ये इतने डरपोक और बुज़दिल हैं कि ये जब इनके वजीर आज़म और दूसर इनके फौजी जनरल वहां झपिया पा रहे होते हैं, चाहे वो जो दीगर मजहबी मकामात खोलने की चीजें हो, तो उस वक्त इनको ये चीजें ख्याल नहीं आती। मैं तो एक सवाल लगता हूँ सोहेल भाई, आज की तारीख तक 2013 का जब से ऑपरेशन हुआ, इनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, 13,500 से जायद एमक्यूएम के कारकुनान के घरों पे
इन्होंने मुहासरे और छापे किए। ये ऐसे बेवकूफ एजेंट हैं जिनको पता है कि ये बेगैरत हमें जब लेकर यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे तो हम लापता भी होंगे और हमारी मर्शदा लाश मिलेगी। उसके बावजूद भी ये ऐसे बेवकूफ एजेंट हैं जो इनसे मुकाबला नहीं करते। एक पत्थर नहीं मारा गया इन 13,500 14,000 मुहासरों के दरमियान। ये किन को बेवकूफ बना रहे हैं ये बेशरम लोग, ये मजलूमों के ऊपर, ये मुर्दों से, ये ऐसे लोग, ऐसे बेदरद लोगों से इनके लड़ने की आदत है। ये जहां थोड़ा सा अपना ऐसे लोगों को देखे हल्की सी इनको रिटेलिएशन मिले, चाहे कारगिल में मिली, चाहे 65 मिली, चाहे 71 में मिली, चाहे आज इंडिया ने दीगर जगहों पे दी, ये वहां से दुम दबा के भागने वाले लोग हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस कौम को, सिंध में रहने वाले मुस्तकिल बाशिंदों को ये बात उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात में खुदारा कुदरत बार बार मौका नहीं देती। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सूरत में एक ऐसा अजीम रहबर, एक अजीम लीडर हमें मौजूद है, हमारा जिंदा है। इतनी बड़ी शहीदों के मुकद्दस लहू की हमारे पीछे हमारी लेगेसी मौजूद है। हमारे पास वर्किंग टीम है कायद तहरीक की क़यादत के अंदर। हमें बार बार खुदारा अपने कौम के लोगों, सिंध के लोगों से बार बार मौका नहीं देगी। साईं जीएम सैयद चले गए। आज 1995 के बाद से किस तरीके से धड़ों में बंदे सिंध के अंदर कौम परस, और क्योंकि आज वो एक लीडर और एक रहबर को तरस रहे। आपके आज के साईं शफी बरफत का इंटरव्यू या डॉक्टर सफदर सरकी या दीगर कौम परस्तों के इंटरव्यू के अंदर आपने वो क्यों कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई को अपना रहबर और लीडर मान रहे? कभी इस बात पे शायद लाखों हजारों साथी यहाँ पर दलाइल दे देंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ अपनी अकल से कि आज वो एक लीडर के लिए तरस रहे, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा कायद जो उनकी रहबरी और रहनुमाई करते हुए इस जालिम निजाम से उनको निजात दिला दे। और हम वो खुश नसीब कौम है कि हमें कायद तहरीक की सूरत में अल्लाह ने वो इंसान दिया, उसके नजरिए और उनकी कोशिशों के पीछे। और मैं तमाम लोगों से करता हूँ, पहले दिन से हमें वो लीडर मिला हुआ है, यही बात। बेशक हमारी वो खुशनसीब कौम है एक तरफ कि हमें पहले दिन से वो रहबर, वो लीडर मिला हुआ है। वक्त बहुत करीब है, ये 2020 शुरू हो चुका है। आप दुनिया के अंदर चाहे वो कोविड-19 से लेके दीगर और मामला हो, तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अक्लमंद और ज़ी शऊर कौमें जब दुनिया के अंदर तब्दीलियां हो रही होती हैं तो उन तब्दीलियों से फायदा उठाते हुए अपनी क़यादत के ज़ेरे साया अपना जायज हिस्सा लेना चाहती हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये बुज़दिल फौज, ये इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए भी हो या हम वहां भी मौजूद थे, मैं तराविज भाई ने भी एक बात कही, हमने जद्दोजहद जारी रखी। हम आप समेत हम तमाम साथियों ने, आज हमारे दिल जानते हैं, हम आपस में जब गुफ्तगू करते हैं कि आज खुदारा हम जिस तरह की जिला वतनी की जिंदगी हम साथी और कायदे तहरीक गुजार रहे हैं, हमारे दिल जिस तरीके से तड़प रहे होते हैं कि बस हम जल्द से जल्द जमीन पे वापस पहुंच जाएं, हमारे दिल वहां मौजूद तमाम कारकुनान के दिलों के साथ धड़कते हैं। हमारा उड़ना बिछोड़ना हम तमाम साथियों का इंशाअल्लाह हम उन तमाम साथियों से कायद तरीक से ये 19 जून 1992 के दिन अपने अहद को फिर दोहराते हैं कि हम आखिरी सांस तक कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई के वफादार रहें। और इंशाअल्लाह इस अद्दादी की जद्दोजहद के अंदर इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, कांग्रेसमैन हो या सेनेटर्स हो, सबको हम तहरीर से, अपनी तकरीर से, हर अंदाज में, पिटीशन की सूरत में, हर अंदाज में इस मकबूजा सिंध का मुकदमा दुनिया के सामने रख रहे हैं और रखते जाएंगे। साथियों, इंशाअल्लाह इतना हौसला रखें, इतना बेहतरीन कायद, इतनी बेहतरीन टीम, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सरबराही और रहनुमाई में इस मजलूम कौम को आजादी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत खूब। आतिफ शमीम भाई, ये थे आतिफ शमीम भाई, ज्वाइंट सेंटर ऑर्गेनाइजर एमके अमेरिका के, बहुत तफसील से आपको बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे थे 19 जून 1992 के हवाले से। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी सेक्रेटरी की इत्तलात मोहतरम मुस्तफ़ा ज़वादी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है।
جی آداب عرض کرتا ہوں. اور آداب. مصطفیٰ بھائی، ابھی ایک بڑی اہم نوعیت کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور ابھی یہ ریحان بھائی نے بتایا ہے کہ لندن میں موجود محمد انور نے متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے قائد کے خلاف ایک بڑا زہر آلود بیان جاری کیا ہے یا انٹرویو دیا ہے جیو کے نمائندے کو، اور جس کی تردید بھی کی ہے. ابھی میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور ابھی ہمارے ناظرین کو وہ ہمارے یہاں آئی ٹی کے ساتھی بھی دکھا دیں گے جو تردید جاری ہوئی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے کوئی آپ، چونکہ موقع ملا ہے اور آپ موجود ہیں، تو اس پہ ذرا تفصیل سے کچھ روشنی ڈالیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر انڈیا کی را سے پیسہ لینے کے الزامات ایک ایسا شخص لگا رہا ہے کہ جس کی خود کریڈیبلٹی جو ہے وہ انتہائی مشکوک ہے پوری مہاجر قوم کی نظر میں. اور جو ہے مطلب اگر انڈین ایجنٹ الطاف حسین ہیں، اور الطاف حسین اگر ہندوستان سے مدد کی اپیل کریں تو وہ تو دنیا بھر سے کر رہے ہیں، وہ تو امریکہ سے بھی کر رہے ہیں، برطانیہ سے بھی کر رہے ہیں، سب سے کر رہے ہیں. اور جب ان کی قوم کو مار مار کے یہ حال کر دیا، 25,000 شہید، اور ابھی تازہ آصف پاشا بھائی کی جو ہے شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے یہ الزام ان پر لگے. تو اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک سابق سربراہ ہندوستان کے ایک آئی ایس آئی کے سابق ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھتا ہے. اس میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور وہ دبئی میں بیٹھ کر جام سے جام ملا کر شراب کی گلاس ہاتھ میں لے کر ان کی تصاویر آتی ہیں، اور اس طرح کی اور بہت سی کہانیاں ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایک طرف، مطلب وہ کوئی را کے ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، اور الطاف بھائی پر یہ الزامات لگتے ہیں. مصطفیٰ بھائی ذرا قوم کو تفصیل سے بتائیے، قوم منتظر ہے سننے کے لیے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور میری آواز سنو کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور ماشاءاللہ بہت اہم موضوعات پر اس وقت آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، جس پر میں تحریک کی جانب سے آپ کی میری آواز سنو کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والوں کو، تمام لوگوں کو جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں. جہاں تک آپ اپنے یہ جو سوال کیا، تو ماشاءاللہ آپ نے خود اپنے سوال کی تمہید میں بہت اہم واقعات اور نکات کی جانب اشارہ کیا ہے. دیکھیے، جہاں تک ایم کیو ایم کا اور قائد تحریک الطاف حسین کا تعلق ہے، تو جب سے یہ تحریک وجود میں آئی ہے 11 جون 1978، اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی کہ یہ آپ نے آج کی جس تازہ ترین الزام تراشی کا حوالہ دیا ہے، تو یہ اس طرح کی الزامات کا سلسلہ یہ 11 جون 1978 سے جاری ہے. اور جو تحریک کے پرانے کارکنان ہیں اور جو مہاجر بزرگ ہیں، مائیں ہیں، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. اور جن نوجوانوں نے، طلباء و طالبات نے ایم کیو ایم کی ہسٹری پڑھی ہے، یقیناً وہ بھی اس سے آگاہ ہوں کہ ہر موقع پر یہ ایم کیو ایم کو روکنے کے لیے، اس تحریک کے سفر کو روکنے کے لیے، اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے ہر دور میں الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ورغلایا جا سکے، ان کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا سکے. انہیں قائد تحریک الطاف حسین جو نظریہ دے رہے ہیں، جو مسائل اٹھا رہے ہیں، جو حقوق سے محرومی کا جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے، اس سے ہٹانے کے لیے، یعنی کہ اس کو قوم کے سامنے ایک دہشت گردی، ملک دشمنی اور عوام دشمنی اور نہ جانے کیسے کیسے لبادے اڑا کر پیش کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ. لیکن حقائق، مسائل، حقوق سے محرومی، یہ ایسے حقائق ہیں جن سے تمام تر الزامات کے باوجود کوئی انکار نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ کہ الزامات لگانے والوں اور سازشیں کرنے والوں کی تمام تر سر توڑ کوششوں کے باوجود عوام نے ان الزامات پر، خاص طور پر جو پرست عوام ہیں، انہوں نے کبھی
ان الزامات پہ یقین نہیں کیا، اس لیے کہ ایم کیو ایم کوئی آسمان سے نہیں اتری، انہیں گلیوں سے اس نے جنم لیا. قائد تحریک الطاف حسین نے انہیں گلیوں سے جنم لیا اور لوگوں نے ان کی اسٹرگل کو دیکھا. انہوں نے جو عوام کے مسائل پر جو بات کی، جو حقوق کا مقدمہ پیش کیا، لوگوں نے اس کو دیکھا اور ہر الزام کو رد کیا. تو ایک طرف الزام تراشی کا سلسلہ اور دوسری طرف تحریک کو کچلنے کے لیے مظالم بھی ڈھائے جاتے رہے. تمام تر کوششوں کے بعد جب کچھ نہ بن سکا تو آپ نے پورا پروگرام اس پر کیا ہے. 19 جون کو آپریشن شروع کر دیا گیا اور اس آپریشن کے آغاز میں بھی ایسے ہی بے سروپا الزامات لگائے گئے کہ جی وہ جناب پور بنانا چاہتی ہے ایم کیو ایم، وہ کراچی کو ہانگ کانگ بنانا چاہتے ہیں. اور ان الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ ایک جناب پور کا جعلی جھوٹا نقشہ بھی قوم کے سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا. اور آپ نے خود ابھی ویڈیو دکھائی بریگیڈیئر امتیاز صاحب کی، جو کہ اپنے وقت کے ایک آئی ایس آئی کے خود بڑے آفیسر تھے اور پھر ڈائریکٹر جنرل آئی بی بھی تھے، اور 92 کا آپریشن کے آغاز میں وہ خود ان ساری چیزوں کے گواہ تھے. لہٰذا انہوں نے خود اپنی تحقیق کے نتیجے میں خود میڈیا کے سامنے کہا کہ جناب پور کا کوئی نقشہ وشہ نہیں تھا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا. تو اب یہاں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا تو پھر اس ایک ڈرامے کی بنیاد پر جو آپریشن کیا گیا، ہزاروں معصوم بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ہزاروں گرفتار کر دیے گئے، جیلوں میں سرکاری اذیت خانوں میں ان پر ظلم ہوا، ہزاروں خاندان دربدر ہوئے، سینکڑوں ہزاروں نوجوان جو ہے وہ ان پر اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی گئی، وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے، اپنے شہر، اپنی گلیوں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے وہ دور کر دیے گئے. تو اتنا سب کچھ جو ایک قوم پر ظلم ہوا، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس سب پر کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی آرمی چیف نے، کسی نے مہاجروں سے معافی مانگی کہ یہ سب کچھ غلط ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ظلم کا ایک سلسلہ ہے جو بدستور جاری ہے. ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف پروپیگنڈے ہیں، الزامات ہیں. اور اب پھر یہ الزام لگایا گیا جس کا آپ نے حوالہ دیا محمد انور کا، جو آج یہ انہوں نے ایک ٹی وی کا انٹرویو میں جو ایم کیو ایم پر الزامات لگائے، ایم کیو ایم کی قیادت پہ الزامات لگائے. تو رابطہ کمیٹی نے اس پر باقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا ہے اور ایم کیو ایم کی قیادت پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی سختی سے تردید کی گئی. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پھر رابطہ کمیٹی کے اس بیان کا حوالہ دوں گا کہ یہ جو الزامات انہوں نے لگائے وہ سراسر لغو ہیں، بے بنیاد ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ماضی میں بھی یہ ایسے بے سروپا الزامات لگائے جاتے رہے ہیں جنہیں وقت نے ہمیشہ غلط اور جھوٹ ثابت کیا ہے. اور جھوٹ پر عمارتیں تو پھر لوگوں کو وقتی طور پر جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں ان کو تو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر سچ سامنے آتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ الزامات، یہاں پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جی یہ اصل سوال یہ الزام تراشیوں کا سلسلہ، یہ مظالم کا سلسلہ، یعنی کہ ابھی دیکھیں آپ ہمارے اتنے پیارے ساتھی آصف پاشا کو کس بے دردی سے ماورا عدالت قتل کر دیا گیا، جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے وہ گرفتار تھے، لاپتہ تھے، اور پھر ان کی مفشودہ لاش ملتی ہے سپر ہائی وے کے قریب. اسی طرح سے ایک جو سندھی کامپس سیاسی کارکن نیاز لاشاری، اسی روز ان کو بھی بے دردی سے شہید کر کے ان کی لاش پھینکی گئی. وہ بھی 1 سال سے زیادہ عرصے سے وہ بھی لاپتہ تھے،
گرفتاری کے بعد سے. تو اب جی یہ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، حیدرآباد میں اور سندھ کے دیگر شہروں میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی، سندھی بولنے والے جو سیاسی کارکن ہیں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، غائب کیے جا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ سب مظالم کیے ہی سیرے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے کیے ہی اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب سندھ کے جو مستقل باشندے ہیں، مہاجر ہوں، سندھی ہوں، تمام وہ اب ایک آواز ہو کر آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہونے کے بجائے وہ اب ایک آواز ہو کر سندھ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. سندھ کے جو غصب شدہ حقوق ہیں، سندھ کو جو ایک کالونی بنایا ہوا ہے، تو وہ متحد ہو کر اس کے خلاف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ مظالم کا، پروپیگنڈوں کا، الزام تراشیوں کا یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. تو اگر ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی حقوق کی تحریکیں چلی ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں تو ہر سچی حقوق کی تحریک کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا ہے جو آج ایم کیو ایم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی بھی یہ تاریخ ہے کہ جب انہوں نے بر صغیر کی آزادی کے لیے جب جدوجہد کی تو ان کو بھی باغی اور غدار اور نہ جانے کیا کچھ انہیں کہا جاتا رہا. جی انہیں پھانسیاں دی گئیں، سولی اوپر چڑھایا گیا. اس وقت کی جو یعنی کہ برصغیر پہ جو قابض قوت تھی انہوں نے بھی برصغیر کی آزادی کے لیے، حقوق کے لیے جو آواز اٹھانے والے تھے ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا. تو لیکن آج دنیا جو ہے وہ ان کو سلام پیش کرتی ہے. اسی برطانیہ میں کہ جہاں سیاہ فام عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے عظیم لیڈر نیلسن مینڈیلا کو ملک دشمن اور دہشت گرد نہ جانے کیا کچھ کہا گیا، ان کو 27 سال تک جیل میں رکھا گیا. اور لیکن پھر وقت بدلتا ہے کہ اسی برطانیہ میں انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جاتا ہے اور دنیا پر حکومت کرنے والی برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ان کا مجسمہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جو آج بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے بڑی ایک مثال تو وہ بھی ہے کہ پاکستان کی خود کی ہے، جو مجیب الرحمان کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا اور دنیا جہان کی خرافات بن کر کے رکھا ہوا، اور پھر وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اسی مجیب الرحمان کو پاکستان کی اسی فوج نے گارڈ آف آنر پیش کیا کہ جو اس کو غدار قرار دیتی تھی. تو یہ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہی اصل میں یہ المیہ ہے. تو دبانے کی، کچلنے کی کوششیں کی جاتی ہیں طاقت کے ذریعے، لیکن اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے جب ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور تو بالآخر وقت آتا ہے کہ ان کی اس ثابت قدمی کے اور قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر انہیں جب فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر دنیا ان کو مانتی ہے. تو آپ سے ایک سوال اور بھی ہے مصطفیٰ بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا. کہ ابھی پچھلے دنوں کیونکہ میرے آج کے پروگرام کا حصہ بھی ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی جو تھے، تو ان کا ایک کیس جو چل رہا تھا، مطلب کیس تو لندن میں چل رہا تھا، واقعہ بھی لندن میں ہوا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں مقدمہ قائم کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے ان کو اندر ڈالا گیا، اور کتنے عرصے سے 10-11 سال سے تو جیلوں میں ہیں. اس کے بعد ایک فیصلہ آیا جس میں اتنا سکم ہے، اتنا اس میں کچھ ہے بولنے کو، اور اتنی یعنی کہ جلد بازی میں، اور یعنی کہ برطانیہ کی پولیس جو مشہور ہے مطلب اپنی تفتیش کی بنیاد پر، وہ 10 سالوں میں ابھی تک تفتیش اس حد تک نہیں کر پائی کہ وہ کسی پر الزام لگا سکے
اور پاکستان میں جہاں واقعی نہیں ہوا وہاں وہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی، اور یہ بڑا یعنی کہ پھر اس کے بعد شمائلہ فاروق باجی کا جو انٹرویو جس طرح جیو نیوز نے شازیب خانزادہ نے پیش کیا ہے کہ ایسی خاتون کا جو پہلے ہی دکھی ہیں، جو پہلے ہی غم سے بیچاری نڈھال ہیں، جن کو ایک ایسی بیماری بھی ہے، تکلیف میں ہیں، ان کو لا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو یعنی کہ ملائن کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو استعمال کرنا، اس مظلوم بیٹی کو کتنا دکھ اور یعنی کہ مذمت کے قابل ہے یہ سب چیزیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ آپ کی کوئی چیز آ جائے سامنے، کوئی آپ کے خیالات کیا ہے؟ پاکستان میں نا ہمارے لوگوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے اس چیز کو لے کر کے. جی سہیل بھائی دیکھیں، جہاں تک ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب کا تعلق ہے تو تحریک کے جتنے بھی کارکنان ہیں عوام میں وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ خود عذابی نے بھی اس کا ابھی چند روز پہلے اپنے خطاب میں بھی ذکر کیا کہ عذابی پوری تحریک میں اگر جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے مرکزی کمیٹی میں وہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید تھے، اور جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. اور یہ محبت، یہ وابستگی یک طرفہ بھی نہیں تھی، بلکہ وہی اتنا ہی پیار اور عشق جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی قائد تحریک سے کیا کرتے تھے. تو یہ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ تحریک کو کچلنے کے لیے جہاں اتنے مظالم کیے گئے، ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کو شہید کیا گیا بشمول چیئرمین عظیم الطارق اور بے شمار لوگ، تو ظاہر یہ بھی اسی کا ایک تسلسل تھا جس پوری طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو شہید کیا گیا. اور پھر جہاں تک اب یہ کیس کا تعلق ہے تو پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ، اور یہ خصوصی عدالت، تو یہ فیصلہ آیا تو عدالتیں کیسے فیصلے دیا کرتی ہیں اور کیا مطلب کیا مقاصد ہوتے ہیں. تو یعنی کہ قائد تحریک کے خلاف نہ کوئی وہاں ثبوت پیش کیا گیا، نہ شواہد، اور ایک اس میں الطاف کو ملوث کر دیا گیا کہ جی ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر یہ کیا گیا، جبکہ جتنا بھی میڈیا پر اس ٹرائل کے حوالے سے آئی ہیں چیزیں تو اس میں کہیں بھی اس چیز کے شواہد یہ ثبوت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ الطاف نے اس چیز کا حکم دیا ہو. تو ظاہر ہے اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ الطاف کو بدنام کیا جائے عوام کی نظروں میں اور عوام کو گمراہ کیا جائے. تو اور اس کو خاص طور پہ ظاہر اچھالا بھی اسی لیے گیا. اب آپ نے بھی یہ حوالہ دیا کہ شہید کی بیوہ شمائلہ عمران باجی جو خود کافی عرصے سے علیل ہیں، تو کس طرح سے وہ انٹرویو میں، جبکہ وہ بیچاری اس قدر علالت میں کہ وہ ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی علالت کی وجہ سے، لیکن وہ انٹرویو لینے والے جو اینکر ہیں تو وہ کس طرح سے بار بار وہ مسلسل ان پر سوال پر سوال جو ہے وہ کرتے رہتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان سے کہلوایا جائے، لیکن سب نے ان کی گفتگو سنی. تو یہ مطلب انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے کس طرح سے لوگوں پر ایک طرح سے اخلاقی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچاری کس کیفیت میں ہے، لیکن وہ مسلسل سوال پر سوال. مصطفیٰ بھائی میں حیران تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر سینے میں دل نہیں ہے یا اتنے بےحس لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ مطلب شازیب خانزادہ اور یہ مطلب ان کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ایک ایسی یعنی کہ لاچار عورت کو آپ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نہیں، جو وہ جب دیکھیں نا، جب وہ مطلب مقصد جو ہے وہ انٹرویو کرنا نہیں ہو بلکہ مقصد کچھ اور ہو کہ وہ ان سے مسلسل سوال کر کے وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان سے کہلوایا جائے، جو اب وہ جس کیفیت میں تھی بیچاری نہیں بات ان سے کی جا رہی تھی، لیکن مسلسل وہ سوال پر سوال کرتے رہے. تو لیکن انہوں نے انٹرویو کے دوران میں الطاف بھائی کو الطاف بھائی کہہ کر مخاطب کر کے اس کو بہت کچھ بتا دیا. وہ
مطلب حقیقت بھی یہی ہے نا، انہوں نے بتایا بھی کہ مطلب پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں تو شمائلہ بازی نے صاف کہا کہ بھئی وہ تو آخر وقت تک وہ الطاف بھائی کے ساتھ تھے اور وہ ان کے بارے میں چیز پھیلائی گئی وہ غلط تھی، تو جی وہ الطاف بھائی کا دل سے احترام کرتی ہیں، انہوں نے بھی کہا. لیکن جو انٹرویو لینے والے حضرت وہ کس طرح سے بار بار وہ سوال کر کے کوشش کر رہے تھے کہ ان سے کچھ کہلوایا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید ناساز ہوئی ہے اور وہ آج بیچاری ہاسپٹلائز ہیں شمائلہ بازی. اور آج قائد تحریک الطاف حسین نے فون کر کے شمائلہ عمران بازی سے تعزیت بھی کی اور ان سے ان کی طبیعت بھی پوچھی. اور وہ خاصی اس وقت مطلب طبیعت ان کی ناساز ہے. اور رضا بھائی نے شمائلہ عمران کے ساتھ ساتھ جو کہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں بڑے عالی شان، ان سے بھی بات کی اور بہت دعا بھی کی. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام ساتھیوں سے، تمام سننے والوں سے، تمام ماؤں بہنوں بزرگوں سے یہ قائد تحریک کی جانب سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ وہ شمائلہ بازی کی صحتیابی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور. اور ہم دعا کرتے ہیں الہی کہ آمین. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھے. آمین یا رب بہرحال العالمین. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور ہمیں مطلب آج جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں لوگوں میں اس قدر بے چینی کیوں ہے. جو حقوق سے محرومی کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کریں گے تو طاقت سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. آپ کو نہیں ہوتا بے لوگوں شک. کی آواز کو سننا ہوگا. یہ پروپیگنڈوں کے ذریعے، جبر کے ذریعے معاملات جو ہے وہ کبھی بہتری کی طرف نہیں جاتے. یہ بے سوچنے کی شک بے ضرورت ہے. شک. بہت 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 شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے بہت قیمتی وقت نکال کر بہت دلچسپ اور خوبصورت معلومات سے آگاہ کیا ہماری قوم کا. میں بہت شکر گزار ہوں مصطفیٰ زیوادی بھائی آپ کا. معزز خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی، اور ابھی متحدہ قوم کے سیکرٹری اطلاعات، مرکزی سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ زیوادی بھائی کی گفتگو آپ سن رہے تھے، جنہوں نے اپنی گفتگو میں محمد انور کے بیانات کے حوالے سے بھی بتایا اور تردید کی ہے کہ انہوں نے یہ جو جھوٹے اور لغو الزامات ایم کیو ایم پر لگائے ہیں، ان کے قائد پر لگائے ہیں، وہ بالکل جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے حوالے سے ان کے کیس پر جو فیصلہ ہوا اور جو الطاف بھائی پر وہاں کی پاکستان کی یرغمال عدلیہ نے جو جھوٹا الزام عائد کیا اس کی بھی بھرپور تردید کی ہے. اور شمائلہ فاروق باجی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. بانی وقائد جناب الطاف حسین بھائی نے ان کی فون پر خیریت دریافت کی ہے، ان کے صاحبزادے سے بات کی ہے. اور اس پروگرام کی طرف سے میری آواز سنو ٹیم اور تمام ناظرین دعا گو ہیں اپنی اس بہن کے لیے، اپنی اس نڈر بہادر بہن کے لیے کہ جو بہت دکھی اور دکھ کی اس گھڑی میں اس کے ساتھ ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے لیے ہمارے ہی بچوں کی طرح ہیں. کہ اللہ تعالیٰ شمائلہ عمران فاروق بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اور ان کی درازی عمر کرے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم رکھے. اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں صاحبزادوں کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، شاندار تابناک مستقبل عطا فرمائے انہیں، اور اپنے تمام شہید ساتھیوں کے لیے، ایک ایک شہید ساتھی کے اہل خانہ، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ اور اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ کے لیے ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے صبر دے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اس دنیا میں اپنی حفاظت میں رکھے، ہر بلا، ہر زمینی و آسمانی بلیات سے انہیں دور رکھے، انہیں بچا کے رکھے، دشمنوں کی نظر سے بچا کے رکھے، انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. دشمن کو سمجھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے کہ کہیں پہ جل نہیں سکتے یہ ستم گروں کے چراغ، کہیں پہ جل نہیں سکتے ستم گروں کے چراغ، تمام شہر میں اب کے ہوا ہماری ہے.
ابھی اس پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب جا رہے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. ابھی ہمارے چاروں مہمانوں سے ہم تھوڑا تھوڑا ایک دو منٹ کا اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس ویڈیو کو دکھانے سے قبل میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا جو پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں. اور جس طرح الطاف بھائی نے یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ محبت انہوں نے اگر کسی سے کی ہے تحریک میں تو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ان کی قربانیاں بھی بہت تھیں، اور الطاف بھائی نے انہیں اپنا قیمتی اثاثہ قرار دیا، اور ان کے قتل کو انہوں نے اس بات سے جوڑا کہ یہ ان کا ذاتی طور پر ایک بہت بڑا نقصان جو ہے ان لوگوں نے کیا، اس پاکستان کی ایجنسیوں نے جنہوں نے ڈاکٹر فاروق بھائی کو قتل کیا ہے. اور ایک بڑا یعنی کہ پوری مہاجر قوم کا ایک بہت بڑا نقصان یقیناً تھا. تو الطاف بھائی کی محبت تو الطاف بھائی اپنے الفاظ میں آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن یہ یک طرفہ نہیں تھی. ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو کتنی محبت تھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے. انہوں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی تھی جو میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سو کی نظر سے بھی نہیں گزری ہو. اگر ہمارے ٹیم کے پاس ہے اس تحریر کی صورت میں تو وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گی کہ عمران فاروق بھائی کہتے ہیں کہ تجھ کو بھول جاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، ساتھ چھوڑ جاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو ایک پتھر تھا تو نے دل کشی بخشی، ذہن و فکر کو میرے تو نے تازگی بخشی، میرا دل تو مردہ تھا تو نے زندگی بخشی، تیرے گن نہ گاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، دھیان تیرا رہتا ہے دن میں اور راتوں میں، ذکر تیرا رہتا ہے خاموشی میں باتوں میں، میری سب لکیریں ہیں نقش تیرے ہاتھوں میں، نقش یہ مٹاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، خوف کا میں پیکر تھا تو نے حوصلہ بخشا، دل میں گھپ اندھیرا تھا تو نے ایک دیا بخشا، مجھ کو عزم و ہمت کا جذبہ ایک نیا بخشا، بزدلی دکھاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، جانتا ہوں مشکل ہے تیری راہ پر چلنا، جانتا ہوں مشکل ہے تیری راہ پر چلنا، چاہتا ہوں پھر بھی یہی میں تیرے رنگ میں ڈھلنا، کام ہے تمنا کا دل کے دیار میں پلنا، آرزو مٹاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، سینکڑوں گھروں میں ہے جبکہ آج بھی ماتم، سینکڑوں گھروں میں ہے جبکہ آج بھی ماتم، ہر سحر پہ طاری ہے غم کی شام کا عالم، راج ظلمتوں کا ہے میرے شہر پر قائم، پھر خوشی مناؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، تجھ کو بھول جاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا، ساتھ چھوڑ جاؤں یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی وہ نظم ہے جو شاید آج بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہو، اور یہ ان کی اپنے قائد سے محبت الفت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. تراویش بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علی تراویش بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، علی تراویش بھائی کو ہماری آواز نہیں جا رہی تو ہم اب جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے محمد یوسف بھائی کی طرف. اور محمد یوسف بھائی بس پروگرام کا اختتام ہے، آخری 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے حوالے سے جو بھی ہم نے گفتگو کی اس میں اگر کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنی رائے، اپنی کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہوں کہ ناظرین سنیں 2 منٹ میں. محمد یوسف بھائی. بہت شکریہ سوری یوسف بھائی. میں تمام ساتھی نے اس حوالے سے بات تو کر لی ہے، میں آپ لوگوں کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ جی آج جو ہے جو محمد انور کا جو انٹرویو آیا ہے جیو نیوز کو اس نے دیا ہے، اس میں آپ لوگ ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ اس نے یہ کہا ہے اس میں کہ میں راہ سے پیسے لے کر آتا تھا، اور اس نے اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آج پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے انہوں نے سب یہ قتل عام کیا ہے تو وہ آج وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کی ویڈیو سنیے گا. تو آج تمام ساتھی کو یہ بات اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ قائد تحریک محترم الطاف بھائی کی دعائیں، ان کی محنت آج جو ہے اللہ تعالی نے سنی، اور جو ہے
पूरी महाजिर कौम को मैं बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो कादिर तरीक अल्ताफ भाई के ऊपर जो इल्जाम लगा था, ये मैं इसमें पाकिस्तान की जो करप्ट कर्नल जनरल जो ISI के जो लोग हैं उनको भी मैं ऐड कर रहा हूं कि वो भी सुने, आज इस बात को सुने। ये व्यूज दे रहा हूं मैं आपको कि मोहम्मद अनवर ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो है पैसे लेकर आता था, वो पैसे लेके आता था। तो मैं आपको बताऊं कि वो पैसे लाकर जो है उसने वो कहां पर जो है यूज करता था। ये कादिर तरीक अल्ताफ भाई को आज सारे साथी को पता है कि कादिर तरीक अल्ताफ भाई को जो है खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता था और कादिर तरीक अल्ताफ भाई को बिल्कुल जो है ऐसी कंडीशन कर दी थी कि कादिर सारा जो टेक ओवर वो मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने इनका पूरा टेक ओवर ले लिया था और ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लेते थे। और मैं पाकिस्तान एजेंसी से मैं मुखातिब होना चाहता हूं कि ये सुन ले अच्छी तरीके से कि इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि लेता था और इसने पैसा कहां किया, लग्जरी जो स्टैंडर्ड था इसने नई गाड़ियां ली, इसने अपनी फैमिली को जो है दुबई लेके जाता था, दुबई में जो है कीमती एक होटल इसने खरीदा है और उसके बाद बताएं इससे पूछे कि पैसा कहां से आया। ये इसके के पीछे जो है तो ये दुम हिलाते फिरते थे जब ये जो है शुरू में जब आए थे, इनके पास तो कोई पैसा ही था। आज इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है कि आज जिस बात कर रहा है, जिस घर में आप देखें बैकग्राउंड में क्या है, तो ये सारा पैसा इन्होंने जो है राह से लिया और उसके बाद इन्होंने सारा पैसा यहाँ पे लगाया और जो है ये मैं आपको बड़े यकीन से कहना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि फिर ये वहां से लंदन से ये साउथ अफ्रीका इजहार ये पूरे ओवरसीज और पाकिस्तान को जो है ये इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। यहाँ पर आते थे ये दोनों तारिक मीर और अनवर और साथी को बैठ कर उन्होंने जो है मीटिंग करी है और उन्होंने बोला कि कौन कौन से साथी यहाँ से जाने के रेडी हो और वहां पे तंजीमी काम को बढ़ाना है और वहां पे जो है जिनसे से फाइट करनी है। तो जब उसने कहा फाइट करनी है तो हमने कहा यार कायदे तरीक अल्ताफ भाई ने तो हमें कभी ये दस नहीं दिया, ये हमसे काम किसके लिए करवा रही है। तो साथियों ने जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ से हिदायत देके चले भाई साथियों और जो है सबका नाम दे दे, यहाँ पर जो साथियों से मीटिंग करके गया था यहाँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि उसने ये कहा कि जो है कि जो आज कत्ल-ए-आम जिन्होंने किया वो आज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में फिर इन्होंने जो है ना अनीस क्याम खानी और दूसरे जितने भी जो लोग हैं जो आज गद्दार बैठे हुए हैं, इस माजिद कौम पे जिन्होंने छपे खून मारा है, इन लोगों को इसने पैसा दिया। राव का एजेंट जो है ना ये पैसा जो था ये इन लोगों पे खर्च किया। इन्होंने वहां पे जो है कत्ल-ए-आम मचाया और जो है इल्जाम लगाया कादिर तरीक अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर। इन लोगों ने कत्ल-ए-आम सारा मचाया, इन लोगों ने वहां पे जो है शब्बे खून मारा, इन बेगरतों ने जो आज गद्दार बैठे हैं वहां पर। ये सब ये एक टीम थी, ये काम करते थे मिलके। आज मैं पाकिस्तानी एजेंसी से जो है मैं मुतालबा करता हूं कि कादिर तरीक अल्ताफ हुसैन भाई जो है जिन पे आपने इल्जाम लगाया था, आज ये बात ये इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लेके आता था। और मैं उम्मीद करता हूं कि कादिर तरीक अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर जो है हम पर जो पाबंदी लगाई थी वो राव के एजेंट की लगाई थी कि हम वहां से उनसे कॉन्टेक्ट में, हमारा कायदे तहरीक का तो कोई वास्ता नहीं है उसके अंदर, इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के ऊपर भाई के ऊपर तकरीरी तहरीर और जो है सियासी सरगर्मियों पे जो पाबंदी लगाई हुई है 901 केवल मैं समझता हूँ कि अब खुलना चाहिए, इस केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा मोहम्मद यूसुफ भाई। इस वक्त बता रहे थे नाजरीन आपको कि मोहम्मद अनवर के हवाले से जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है एक तरह से, तो ये तो फिर उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो अल्ताफ भाई पर इल्ज़ामात लगाते रहे वो इस बात का खोज लगाएं कि ये तहरीक के अंदर तहरीक के घुसपैठी है, इस तरह के लोग बड़े बड़े नाम पैदा करके बड़े बड़े नाम बनाकर तहरीक को नुकसान पहुँचाते रहे, रॉ से पैसे लेते रहे और देते कहीं और रहे, करते कुछ और रहे, कायद को और तहरीक को और पूरी माजिद कौम को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। अब रेहान भाई की तरफ जाते हैं। रेहान भाई, मैं जो बात कर रहा था डॉक्टर इमरान फारूक भाई के हवाले से भी मुस्तफा भाई ने भी बहुत गुफ्तगू की है और मैं चाहता हूं कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप इस हवाले से अगर अपना कोई इनपुट देना चाहें। जी फिर भाई, मुस्तफा भाई ने बिल्कुल भरपूर बात कर दी है और पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, राब्ता कमेटी का बयान भी आ गया है। जिन साजिशों की मैं बात कर रहा था उसी साजिश का तसलसल है। इमरान फारूक भाई की बेवकूफ़ी लेके आना और उनसे ये कहलवाने की नाकाम कोशिश करना कि उनकी कफालत नहीं होती या अल्ताफ भाई की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, खुदा न खास्ता। शुमाइला फारूक बादी जो है बहुत निडर साथी हैं
اور اس انقلابی شہید کی بیوہ ہیں جن کی آپ نے خود بھی بتایا ہے کہ الطاف بھائی سے جو محبت اور رشتہ رہا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم خود اس بات کے شاہد ہیں. خلفیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ بھی بہت ساری چیزیں امریکہ کے حوالے سے اور اوورسیز کے چیزوں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہم خود اس بات کے شاہد ہیں کہ شمائلہ فاروق باجی کی جو ہے وہ کس طرح فائنینشیل ہیلپ ہوتی رہی ہے. اور یہ ہم اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف ایک بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے بلکہ تحریک کے کارکن ہونے کی حیثیت سے اور شہید انقلاب عمران فاروق بھائی کی جو فیملی ہے ان کا جو رتبہ ہے جو ان کے جو مرتبہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک کے ایک کارکن کا فرض ہے کہ جو اس نے کیا کر رہے ہیں کرتے رہیں گے قائد تحریک الطاف بھائی کی ہدایت پہ وہ ہم اس کا ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے نہ ہم کریں گے. وہ ہمارا فرض ہے اولین فرض ہے اور ان کا حق ہے. جن کو بہت زیادہ اس میں کوشچنز ہیں یا آبجیکشنز ہیں یا سازشی عناصر جو اس میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنی ہمدردی رکھتے ہیں تو شمائلہ فاروق باجی کا اکاؤنٹ نمبر لے لیں ان سے اور ان کے لیے جو ہے شاہزادہ خانزادہ کی سربراہی میں ایک فنڈ قائم کر دیں اور ان کے لیے جو کرنا چاہیں دنیا میں ہر مسلمان کا فرض ہے بالکل کریں. جو ان کی مدد اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو بالکل کریں, کسی نے کوئی روکا تھوڑی ہے. لیکن جو ہمارا فرض ہے جو ان کا حق ہے ہم پہ وہ ہم کرتے رہیں گے. عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. الطاف بھائی کی آج بات بھی ہوئی ہے اور ہم سب دعا گو ہیں جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا آپ لوگوں نے بھی کہا یہ سازشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک 19 جون 1992 کی سازش تھی جس میں الطاف بھائی نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے جس طرح میں کہہ رہا تھا وہاں کے سسٹم میں رہتے ہوئے پاکستان کو بچاتے ہوئے اپنے حقوق کو لیا جائے. اور ایک سازش آج کی ہے جہاں 25,014 ہمارے تحریک میں جو ہے شہید ہو چکے ہیں اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو آج الطاف بھائی جو ہے وہ ان کا جو نظریہ ہے یا ان کی جو کاوشیں ہیں یا ان کی جو موومنٹ ہے وہ قطعی پاکستان کے اندر رہ کے اپنے حقوق حاصل کرنے کی نہیں ہے. اب ہم جو ہے وہ مزید شہداء کی قربانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کا غلام نہیں بننا ہے. پوری کوشش کی کہ بغیر غلام بنے ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کیا جائے اسی پریمیسز میں. لیکن پنجاب جو ہے وہ جس طرح شفیع بھائی نے اپنی آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب سندھ کو غلام بنانا چاہتی ہے. ہم نہیں غلام بنیں گے. قائد تحریک الطاف بھائی کی لیڈرشپ میں سندھی بھائی اردو بولنے والے سندھی بھائی مہاجر جن کو کہتے ہیں سب یکجا ہو گئے ہیں اور اب ہم نے جو ہے اس تحریک کو مزید تیز بڑھانا ہے اور پنجابی اشرفیہ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ISI سے ہمیں جلد از جلد آزادی لینی ہے. اور اب یہ جو آپریشن ہے اس کا جو انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا وہ ہماری مرضی سے اور ہمارے حق میں نکلے گا انشاءاللہ. حضرت چاہتا ہوں بہت شکریہ ریحان عبادت بھائی. علی تراویش بھائی ہمارے ساتھ لائن پر دوبارہ موجود ہیں. تراویش بھائی آپ کو فون میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا بس آخری 2 منٹ ہیں اور آپ سے اس سے قبل کہ آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار کریں میرے پاس ابھی میں نے ایک نظم سنائی ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی جو یقیناً پرانے ساتھیوں کی نے تو پڑھی بھی ہوگی دیکھی بھی ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی ڈیفینیٹلی خاص طور پہ نئی نسل کے لیے. لیکن ایک میں آپ کی گفتگو سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک کلپ ان کے انٹرویو کا ایک تاریخی ایک انٹرویو تھا ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کا شہید انقلاب کا, اس کا ایک کلپ ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں دکھا دوں پھر اس کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. بسم اللہ. MKM ایک دن میں نہیں بنی ہے, یہ 1978 سے تحریک چل رہی ہے اور MKM کے جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام ویل ایجوکیٹڈ, the most educated people of Pakistan, and they are free people. They don't have any feudal lords or any jagirdar or any waderas on their heads. اور 1987 سے MKM الیکشن جیتتی چلی آ رہی ہے, حتیٰ کہ ڈیورنگ آرمی آپریشن 1993 کے الیکشن جب فوج موجود تھی MKM نے الیکشن جیتے, لوگوں نے فریلی اپنی مرضی سے ووٹ دیے MKM کو. اب اگر عوام کی اکثریت الطاف حسین کو اپنا قائد مانتی ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے کہا جا رہا ہے کہ MKM ڈکٹیٹر پسند جماعت ہے
اور اس میں ایک آدمی کا حکم چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر سطح پر صلاح مشورے کے بعد فیصلہ. جی تراوی بھائی. جناب آپ کو کلیئر آ رہی ہے سہیل بھائی؟ جی بالکل آ رہی ہے، بولیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک فلور پہ ایک شعر جو ہے وہ کہا ماضی کے اندر، اگر ساتھیوں کو یاد ہو، کہ خنجر پہ کوئی چھینٹ اور نہ دامن پہ کوئی داغ، اور تم قتل واہ کرو واہ، ہو کہ کرامات. کہ کرامات کرو ہو. تو واہ واہ. جناب نقصان بھی ہمارا اور الزام بھی ہم پر. ڈاکٹر عمران ہوں، فاروق قائد تحریک الطاف حسین بھائی تو ڈاکٹر عمران فاروق سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے محبت کی ہے، اور اسی محبت کے پاداش کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے کیا گیا ہے. رہی بات بھابھی کی، تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے یہ گواہ ہے، یہ آپ کے دشمن بھی یہ بات جانتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی جب دوسروں کا درد، اپنوں کا تو درد دودھ کی بار ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہمیشہ سے دوسروں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے رہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا رہنما نہیں گزرا ہو جو ایک ایک پل کی خبر رکھتا، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کسی صورت بھی کسی کی اسیر کی اور لاپتہ کی فیملی سے غافل نہیں ہے. اور یہ شاہ زیب خانزادہ کا جو پروگرام ہے، یہ سب آپ لوگ پہلے بتا بھی چکے ہیں. یہ ایک پروجیکٹ تھا، یہ کریشن تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور ہر طرح سے سیکوینس کے اندر چیزیں جو ہے وہ ایم انور کا انٹرویو آنا، کمالو کی پریس کانفرنس، شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام، اور آصف پاشا بھائی اور نیاز لاشاری بھائی کی شہادت، یہ سب میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جناب ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ سے سننے والوں کو، جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، کہ خدا کے لیے اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہوں کہ 100 بار لڑ کھڑائے اور پھر سنبھل گئے، اور بدلو مہاجروں کے زمانے بدل گئے. آج جو ہے وہ کہ جو دشمن ہیں وہ آپ کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی بصیرت کو، حکمت کو سمجھ چکے ہیں، اور اسی سے یہ تمام جو ہے وہ ظلم و ستم میں شدت اختیار کی جا رہی ہے. ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں بھی آزاد سندھو دیش کے لیے بھرپور کوششیں اور کاوشیں کرنی ہوں گی. بس میں یہ کہتا ہوں، اور میں شمائلہ بھابھی کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان کی اولاد پہ، خانہ پہ سلامت رکھے، ہم پر سلامت رکھے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ صحت و تندرستی رکھے. بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا 2 منٹ میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. معزز خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا پروگرام، جو کہ 19 جون 1992 کے بلیو فاکس آپریشن کے حوالے سے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو آپریشن فوجی ہوا، بدترین آپریشن جس میں ہزاروں مہاجر کارکنان کو شہید کیا گیا، بہت، اور اندر کے لوگوں نے خاص طور پر جو تحریک کے میر جعفر میر صادق تھے، ان کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے اس تحریک کو اتنا نقصان پہنچایا اس زمانے میں کہ اس تحریک اور پوری مہاجر قوم کو ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے کہ جس کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوششیں بانی و قائد الطاف بھائی کر رہے ہیں. اللہ ان کو حیاتی زندگی دے، عمر خضر عطا فرمائے، کہ وہ اس مہاجر قوم کو پوری، اور پورے سندھ کو، اب تو پوری مظلوم قوم کو، پورے سندھ کی سرزمین کو جو ہے وہ اس افریت کے، اس عذاب سے، اس چنگل سے نجات دلائیں کہ جو افریت 72 برسوں سے ہمیں چاٹ رہا ہے. ہمارے کتنے ہی نوجوان سندھ کے، کراچی، حیدرآباد، سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے کتنے نوجوانوں کو چاٹ گیا یہ افریت. اس سے نجات ملے گی. اس سے قبل کہ میں اب آخر میں اپنے امریکہ کے، ہمارے MKM امریکہ کے جوائنٹ سینٹرل آرگنائزر عاطف شمیم بھائی کے پاس جاؤں، ان کے آخری 2 منٹ کے جو ہے وہ تاثرات لوں. ایک کلپ میں دکھانا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا GSN متحدہ ماس کے جو چیئرمین ہیں شفیع ورفت نے آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی تھی، جس میں بہت ساری باتیں کی. اس میں کچھ ایک بات انہوں نے کہی تھی بہت اہم، جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. اس کا کلپ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا،
اور وہ دکھانے کے بعد ریحان بھائی کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ملا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد کہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم عاطف بھائی کی طرف جائیں گے. تو یہ کلپ دیکھیے پہلے. الزام لگاتی ہے، کیا یہ برطانیہ کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن باوجود اس کے میں آج پوری سندھ کو اور سندھ کے بیٹوں کو، سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ پنجاب تم یہ آنکھ اور کھول کر سنو، اگر الطاف حسین بھائی کا یہ جو بال ہے نا، یہ بال بھی تم نے بانگا کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری سندھ کی دھرتی کو تمہارے لیے ڈرامہ بنا دیں گے. پنجاب کے مفادات کو آگ لگ جائے گی سندھ میں اگر الطاف حسین بھائی کے ایک بال کو بھی تم لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ الطاف حسین سندھو دیش کے انقلاب کے قائد ہیں. اور یہ سندھ، پوری سندھ، میں سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں، سندھ کے نوجوانوں اور باشعور لوگوں کی طرف سے، سندھی اور اردو بولنے والے فرزندان سندھ کی طرف سے، کہ ہم الطاف حسین بھائی کو ایک جو اس کی کہتے ہیں نا بال کو بانگا ہونے نہیں دیں گے. یہ دنیا بھی سن لے اور پنجاب بھی سن لے. اس لیے یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جو افراد کو، اور یہ بھی مجبور ہیں، میں ان کے اوپر بھی الزام نہیں لگاتا کہ یہ کمالو بھائی نے کیا کہہ دیا اور انور یہاں پر کیا، یہ سارے مجبور ہیں. ہم ان کو اپنی جدوجہد کے مد مقابل اور مخالف نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سندھو دیش کی تحریک کے خلاف اس کے مد مقابل پاکستان کی ریاست ہے، پنجاب ہے، پنجاب کی فوج ہے، پنجاب کی ISI. ہم تم کو سمجھتے ہیں، تم ہمارے مد مقابل ہو، یہ افراد نہیں. یہ کمالو اور یہ سندھی اور اردو بولنے والے الطاف بھائی کے اور جسمم کے خلاف یہ جو واویلا کرتے ہیں، یہ نہیں. یہ بیچارے گمراہ ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ سیاسی ابلیس بھی ہوتے ہیں. مجھے یہ آج پتا چلا کہ جس طرح وہ الطاف بھائی کے خلاف بول رہے تھے اور جس طرح وہ جسمم کے خلاف بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، یہ سیاسی ابلیس کا کردار اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ان کو پنجاب کے ہاتھوں میں کھلونا